اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الصف پارہ نمبر 28 کی آیت نمبر 7 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل آیت نمبر 6 سورۃ الصف تک سبق ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرماتے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس کا عنوان ہے جہاد کی وجہ دوم افتراء علی اللہ۔ اللہ پاک نے اس امت پر جہاد کیوں فرض کیا؟ اس عمل میں کیا حکمت تھی؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ اس کی وجوہات بیان ہو رہی ہے۔ پہلی وجہ تو اس سے پچھلی آیت میں بیان ہو گئی کہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں دوسری وجہ ہے جہاد کی وجہ دوم افتراء علی اللہ۔ افتراء کہتے ہیں جھوٹ بولنے کو، یہ اللہ کی ذات پہ جھوٹ بولتے ہیں کافر۔ تو فرمائے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو جھوٹ باندھ لے، جھوٹ کی نسبت کر لے علی اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ کی طرف، وہو یدعى الی الاسلام، جبکہ اس کو بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ایسی قوم کو الظالمین جو ظلم کرنے والے ہو۔ یہاں ظلم سے مراد بے ڈھنگے لوگ، بے ڈھنگے لوگ، اس لیے کہ بے ڈھنگے اس لیے ہوئے کہ ان کو اسلام کی حقانیت کی طرف بلایا جا رہا تھا اور یہ اللہ پاک کی ذات پہ جھوٹ بول رہے تھے۔ یہ نعوذ باللہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ پاک نے، نعوذ باللہ اس بت پرستی کا حکم ہمیں اللہ پاک کی طرف سے ملا ہے، تو ہم کیسے دوسرا دین قبول کر لیں؟ جھوٹ بول رہے تھے نا۔ تو ایک طرف ان کو خیر کا راستہ دکھایا جا رہا، دوسری طرف اللہ پہ جھوٹ بول رہے، تو یہ کیا ہو گئے؟ بے ڈھنگے لوگ ہو گئے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، جہاد کی وجہ سوم، وہ کیا ہے؟ فرمایا یریدون، یہ لوگ چاہتے ہیں لیطفئوا نور اللہ، کہ بجھا دے اللہ کے نور کو۔ اللہ کے نور سے مراد لکھے نیچے دین اسلام، اللہ کے نور کو بجھا دے بافواہہم، اپنے منہ سے، جیسے انسان دنیا میں کسی چیز کو پھونک مار کر بجھاتا ہے، جیسے موم بتی ہے، چراغ ہے، تو یہ لوگ اللہ کا جو نور ہے دین کو اپنے منہ سے، یعنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ پاک اپنے نور کو مکمل فرمانا چاہتے ہیں۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے ان کافروں کو برا لگے، لیکن اللہ نے جب پورا کرنا ہے اپنے دین کے نور کو، دین اسلام کو، تو وہ پورا ہو کر رہے گا۔ لہذا کسی کو اچھا لگے برا لگے، اس کے ماتھے پہ بل آئے اور اس کے دل پہ آرا چل جائے، لیکن جب اللہ نے فیصلہ کر لیا تو وہ پورا ہو کر رہے گا، ان کی پھونکوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، خندزن کہتے ہیں مسکرانے کو، ہنسنے کو۔ تو فرمایا اللہ کا نور جو ہے یہ کافروں کی اس حرکت پہ مسکراتا ہے، کیوں؟ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، سبب اتمام نور، یہ نور کیسے پورا ہوگا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب اتمام نور، والذی، اللہ وہی ذات ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین برحق کے ساتھ، ہدایت کا سامان بھی دیا، دین برحق بھی دیا، لیظہرہ، حکمت ارسال، حکمت ارسال، لیظہرہ،
تاکہ اللہ پاک غالب کر دے اس کو، ہو کے نیچے لکھے دین حق، اللہ اس دین حق کو غالب کر دے، علی الدین کلی، تمام ادیان پر، سابقہ تمام ادیان پر یہ دین برحق غالب ہو جائے. سمجھ گئے؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے ان مشرکوں کو برا لگے، اس کی پرواہ نہیں ہے. تو قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حق میں اور دین ہدایت میں اور خیر کے راستے میں انسان کو کسی کی ناراضگی اور خوشی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ عام اخلاقی زندگی میں کسی کے دل کا خیال رکھنا یہ شریعت کا کتنا بڑا تقاضا ہے، لیکن دین حق میں نہیں ہے. کوئی کہے یار وہ ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، میں اس لیے کر رہا ہوں. نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، خطاب دوم برائے مومنین لترغیب الجہاد، یہ دوسرا خطاب ہے. خطاب دوم برائے مومنین لترغیب الجہاد. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت پر، تجارت کے نیچے لکھے تجارت آخرت، تجارت، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت پہ، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں بچا لے گی، نجات دے دے گی دردناک عذاب سے. چونکہ انسان کا اکثری طبقہ فطری طور پہ تاجر مزاج ہے نا. انسان کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں پیسے سے پیسہ بناؤں، حلال کماؤں، محنت کروں، مالدار بنوں، میرے پاس دنیا کے اسباب ہو. تو حلال فکر اور محنت تو ناپسندیدہ نہیں ہے، وہ تو پسندیدہ ہے. تو اسی مزاج میں اللہ پاک نے انسان کو جواب دیا کہ تمہیں ایک اور تجارت بھی بتانا چاہتا ہوں، لیکن وہ آخرت کی تجارت ہے جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گی. وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تفصیل تجارت، اس تجارت کی تفصیل بتائی. فرمایا وہ یہ ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول پہ. کیا کرو؟ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ. لکھے رأس المال. یہ کیا ہے؟ رأس المال سمجھتے ہیں؟ اصل سرمایہ. آپ نے کتاب البیوع میں پڑھا نا کہ کاروبار شروع ہوتا ہے تو جو اصل سرمایہ ہوتا ہے انسان کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رأس المال. آج کل ہم اس کو کہتے ہیں کیپٹل، کہ کیپٹل اتنا ہے، 1,00,000 روپے سے میں نے کام شروع کیا تو اس کو کہیں گے رأس المال یا کیپٹل. تو اللہ نے فرمایا اس اخروی تجارت کا جو کیپٹل ہے، اس کا جو رأس المال ہے وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لکھے تجارت کی محنت. اب انسان جب رأس المال رکھ لیتا ہے، اب کیا کام کرنا ہے؟ کہتے ہیں کپڑا مارکیٹ جائیں گے، کوئی کہتا ہے لوہے کا کام کریں گے، کوئی کہتا ہے لکڑی کا، کوئی کہتا ہے میڈیسن کا، کوئی کہتا ہے کرنسی کا. یہ اس کی محنت ہو گئی نا. تو اس رأس المال پر محنت کون سی ہوگی؟ فرمایا تجاہدون فی سبیل اللہ. جب ایمان لے آئے اب کیا کرو؟ اب جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے. یہ اس تجارت کی محنت یہ ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان سکو. یغفر لکم ذنوبکم، یغفر لکم لکھے ثمرہ والنفع اخروی. ثمرہ یعنی نتیجہ کیا نکلے گا اور نفع کیا ہوگا. اس لیے کہ تجارت، پھر تجارت کی محنت، تو محنت کے بعد تو انسان نتیجہ چاہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ تجارت اخروی ہے نا، آخرت کے لیے نا، تو اس کا نفع بھی کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. وہ نفع اخروی کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں داخل کر دیں گے ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. ومساکن طیبۃ، اور جہاں پاکیزہ گھر ہوں گے. مساکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ، رہائش یعنی گھر. طیبہ پاکیزہ، پاکیزہ گھر ہوں گے. فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں. ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اخرى سے پہلے محذوف نکالیں گے. وَيُعْتِكُمْ نِعْمَةً أُخْرَى،
اور اللہ پاک تمہیں دیں گے ایک اور نعمت بھی. جہاد کے عمل کی برکت سے ایک فائدہ تو آخرت کا ہے، جنت ملے گی، اور ایک اور نعمت بھی اللہ دیں گے. وہ کیا ہوگی؟ فرمائے تحبونہا، جسے تم محبوب بھی رکھتے ہو، پسند بھی کرتے ہو. وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب. یہ لکھے ثمرہ دنیاوی، اور یہ نفع جو ہے یہ اللہ دنیا ہی میں دیں گے تمہیں، اس تجارت کا نفع. وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی اور قریب کی فتح آئے گی. بہت جلدی تمہیں اللہ کی نصرت ملے گی اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. جو آدمی جس میدان میں لگتا ہے نا، یاد رکھیں ہر میدان کے لذائذ الگ ہیں، وہاں کی لذتیں الگ ہوتی ہیں. تو میدان جہاد کی جو لذت ہے نا، یہ فتوحات ہے اور نصرت ہے. مجاہد ان چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ میرے پاس اسباب کتنے ہیں، سواریاں کتنی ہیں، کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ امت مسلمہ جو اللہ کے راستے میں محنت کر رہی ہے، جہاد کر رہی ہے، ہمیں نصرت اور فتوحات کی خبریں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں. ان لوگوں کا جذبہ الگ ہوتا ہے دوستو. ان کی باتیں دنیا سے بالکل ہٹ کر ہو رہی ہوتی ہے. ہر وقت ان کے فکر پر، دل پر یہ چیز سوار ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پر دیکھے ایسا ہو گیا، کفر کو نقصان ہو گیا، فلاں جگہ نقصان ہوا، فلاں جگہ نقصان ہوا. یہ الگ دنیا ہے. اللہ نے فرمایا یہ بھی ایک نعمت ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے نصرت ملے گی اور قریب کی فتح ملے گی. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، لکھیں خطاب سوم برائے ترغیب نصرت دین. تیسری دفعہ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور ترغیب دی دین کی نصرت کی. دین کی نصرت کی کہ جب تم سے کہا جائے کہ بھئی دین کے لیے یہ تقاضا ہے، یہ ضرورت ہے، یہ کام ہے، لہذا کون کون اس کے لیے تیار ہے. جیسے ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں ہاں بھئی اب ارادے فرمائیں، اب ارادے فرمائیں. یہ نصرت دین کی ترغیب دی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار. اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز بادشاہ ہے. تو انصار دین اللہ ہے. کس کے مددگار؟ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسا کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام نے للحواریین، اپنے ماننے والوں سے. حواری کہتے ہیں پیروکار کو، اتباع کرنے والا. جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو، کیا کہا تھا؟ من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار بنے گا اللہ کے دین کے لیے؟ کون مددگار بنے گا؟ قال الحواریون، تو ان حواریین نے، ان پیروکاروں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں نا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پس ایمان لے آیا. آمنت کے نیچے لکھے بعد تبلیغ الحواریین، بعد تبلیغ ان حواریین کی تبلیغ اور محنت کے بعد پھر کیا ہوا؟ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا ایک طائفہ، طائفہ کہتے ہیں ایک جماعت، وہ تو مان گیا، ایمان لے آیا. ایک طائفہ ایمان لے آیا. وکفرت طائفہ، اور ایک طائفے نے کفر کیا. ضروری نہیں کہ آپ کی محنت اور دعوت کا 100% نتیجہ نکلے. یہ تو بار بار بات آئی کہ نتیجہ تو اللہ کے ہاں سے ہے، انسان تو محنت کا مکلف ہے. تو ایک جماعت اور ایک طائفہ ایمان لے آیا، دوسرے نے انکار کیا. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. ایدنا، پس ہم نے مدد کی، تائید کی، ہم نے مدد کی الذین آمنوا، ان کی جو ایمان لے آئے. آمنو کے نیچے لکھے متبعین عیسیٰ علیہ السلام. ہم نے ان متبعین عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں. فاصبحوا ظاہرین، پس ہو گئے وہ غلبہ پانے والے. کیا پانے والے؟ غلبہ پانے والے. تو دین کے کام کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ دین کا کوئی بھی شعبہ ہو. جہاد ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تدریس ہے، تزکیہ نفس ہے، جو بھی ہے. انسان یہ کہے کہ بیٹھے بیٹھے تکیہ لگائے ہوئے یہ کام ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. محنت ضروری ہے. یہ سورہ صف ختم ہو گئی. آگے ہے سورۃ الجمعہ.
سورہ جمعہ کا ربط کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں ربط سورۃ الجمعہ بالصف، دو باتیں فرما رہے. نمبر ایک، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم، یہ آخر تک تمام صورتیں لائن سے ہیں. فرماتے ہیں یہ صورتیں سورہ حدید کے مضمون اول یعنی انفاق فی سبیل اللہ پر متفرع ہے. 27ویں پارے کی آخری صورت تھی نا سورۃ الحدید، اس میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم تھا، یہ اسی پر متفرع ہے، یعنی اسی کا بیان چلا رہے ہیں. نمبر دو، ربط دوم، سورہ صف میں بشارت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور اس صورت میں بعثت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھا. وہاں تھی کہ حضور آئیں گے، اور اس میں کہ حضور کو مبعوث کیا، یعنی نبوت بھی ملے گی آپ کو. ایک آپ کی ولادت ہے اور ایک آپ کی بعثت ہے. سمجھ میں آگے؟ خلاصہ سورہ جمعہ، نمبر ایک، عموم بعثت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بعثت تمام مخلوق کے لیے. نمبر دو، مکذبین رسالت کا شکوہ، جو حضور کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. نمبر تین، تزہید عن الدنیا و ترغیب الی الآخرہ، دنیا سے بے رغبتی ہو، آخرت کی طرف انسان کا شوق ہو، انسان کی فکر ہو. اب ہے سورہ جمعہ کا موضوع کیا ہے دوستو. حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں موضوع سورۃ جمعہ ہے فرائض علماء اکرام. اللہ اکبر. علماء اکرام کے فرائض کیا ہیں، ان کو کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یسبح للہ کے نیچے لکھیں گے عظمت خداوندی، اللہ ہی کی تسبیح پڑھتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین کے اندر ہے، وہ سب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. کون سے اللہ کی؟ الملک القدوس. لکھیں اوصاف خداوندی، اوصاف خداوندی. الملک وہ اللہ جو کہ بادشاہ ہے، القدوس جو کہ بزرگی والا ہے، العزیز جو کہ غلبے والا ہے، الحکیم جو حکمتوں والا ہے. الملک کے اوپر لکھیں چھوٹا سا صفت ثبوتی، صفت ثبوتی. القدوس صفت سلبی، سلبی اس لیے قدوس ہر چیز سے عیب سے پاک. کیا ہے؟ سلب کیا نا، عیوب کا سلب کیا، یہ صفت سلبی. العزیز لیکن صفت جلالی، غالب بادشاہ ہے، کر سکتا ہے سب کچھ. الحکیم حکمتوں والا ہے، یہ صفت جمالی، لیکن اللہ حکمت کے ساتھ کائنات کے نظام کو چلا رہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، عموم بعثت خاتم الانبیاء، حضور علیہ السلام کی بعثت عام ہے پوری کائنات کے لیے. والذی وہی ذات ہے بعث جس نے بھیجا فی الامیین، ان ان پڑھوں میں، ان ان پڑھوں میں، رسولا منہم ایک پیغمبر انہی میں سے، یتلو علیہم لکھے فرائض رسول. اس پیغمبر کی ذمہ داری کیا تھی؟ جو ان کو پڑھ کر سنائے ہیں، سناتے تھے آیات ہی، قرآن کریم کی آیات. لکھے فریضہ نمبر 1، تلاوت قرآن کریم فریضہ نمبر 1 ہے، جو ان کو پڑھ کر سناتے ہیں قرآن کی آیتیں نمبر 1. وَيُزَكِّيهِمْ نمبر 2، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کہتے ہیں دل کی صفائی کو، دل کی صفائی کو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ نمبر 3، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. والحکمت نمبر 4، اور حکمت کی. حکمت کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ حکمت دانائی کی باتیں، خیر کی باتیں، اور جمہور کی رائے یہ کہ حکمت سے مراد ہے سنت. کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور سنتوں کی جو پیغمبر کا طریق ہے اس کی تعلیم بھی حضور علیہ السلام ان کو دیتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ یہ سب فرائض ہیں علماء کو تمام کاموں پر محنت کرنی ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی کہے کہ جی میں تو یہ کر رہا ہوں تو میں اصل کام میں کر رہا ہوں. آج مصیبت یہ بن گئی ہے، ہر آدمی اپنی محنت کے میدان کو اصل کہہ کر دوسرے کو ضمن اور فرع سمجھتا ہے،
اور پھر ظاہر سی بات ہے اس جذبے سے دل میں عجب پیدا ہوتا ہے، دوسرے کی تحقیر آتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں لیکن اصل یہ ہے اللہ کے ہاں تو اخلاص ہے۔ نورانی قاعدہ الف با تا سا پڑھانے والا قاری صاحب اگر اخلاص سے کام کر رہا ہے تو وہ بہت آگے ہے اس آدمی سے جو بخاری شریف پڑھا رہا ہوں۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا تو مشہور ملفوظ ہے جو آپ حضرات نے بارہا سنا، حضرت اقدس حضرت مولانا شمس الرحمن صاحب حفظہ اللہ سے فرماتے تھے کہ اگر بنوری بخاری پڑھا کر تکبر میں آئے، اخلاص نہ ہو، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا، اور مکتب میں بیٹھا ہوا قاری اگر الف با تا سا پڑھائے اخلاص کے ساتھ تو جنت کے اعلیٰ مرتبے پر ہوگا۔ اصل چیز تو یہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ سب کے سب من قبل کے نیچے لکھے قبل از بعثت، حضور کی بعثت سے پہلے یہ سب لوگ کیا تھے؟ لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ وآخرین منہم، یہ واو عاطفہ ہے دوستو، لکھے عطف علی الامیین، عطف علی اس کا عطف ہے اوپر کے امیین پر، تو جملہ وہی داخل ہوگا نا کہ هو الذی بعث فی الامیین وآخرین، اللہ نے بھیجا اپنے پیغمبر کو آخرین، دوسروں کے لیے بھی۔ کن کے لیے؟ دوسروں کے لیے بھی۔ ارے بھائی حضور صرف مکہ والوں کے لیے تھوڑی تھے، مکہ والے تو امیین میں آ گئے نا، تو فرمایا اللہ نے کہ امیین کے لیے بھی بھیجا، وآخرین، اور دوسروں کے لیے بھی۔ اب یہ دوسرے کون تھے؟ فرمایا منہم، انہی میں سے، یہ جگہ پہ غور کریں، انہی میں سے، منہم پر حاشیے میں لکھیں ان میں سے ہے باعتبار اسلام کے، باعتبار کس کے؟ اسلام کے۔ لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان، قیامت تک آنے والا۔ اللہ نے فرمایا لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، یعنی ابھی تک وہ دنیا میں آئے نہیں۔ سمجھ رہے دوستو اس جگہ کو؟ ابھی تک آئے نہیں، یعنی قیامت تک آنے والے ہوں گے، لیکن وہ ہوں گے کون؟ فرمایا منہم، انہی میں سے۔ ان سے ہونا کس اعتبار سے؟ باعتبار اسلام کے۔ یہ نہیں کہ کوئی نسبی خاندانی خونی رشتہ ہوگا، نہیں، جس طرح ان میں سے ان کی طرف اسلام کی دعوت آئی اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا، آنے والوں کا ان سے رشتہ بھی کون سا ہوگا؟ اسلام والا رشتہ ہوگا۔ حضور ان کی طرف بھی مبعوث ہو گئے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ کی ذات غالب حکمت والی ہے۔ ذالکہ کا مشار الیہ کیا ہوگا؟ لکھیں یہ بعثت عامہ، حضور کی جو بعثت اور رسالت عمومی ہے نا، سب کے لیے، سب تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے، یہ بعثت عامہ فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے دے دے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ پاک بہت بڑے فضل کرنے والے ہیں، اللہ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مکذبین رسالت کا شکوہ، جو رسالت کو جھٹلاتے تھے، حضور کی رسالت کو، اللہ نے ان کا شکوہ فرمایا، مثال دی، فرمایا مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، حملوا التوراۃ، جن کو تورات دی گئی۔ حملو کے معنی ہوتے ہیں بوجھ ڈالنا، کسی کے کمر پہ جب کوئی چیز رکھتے ہیں بوجھ آ جاتا ہے نا، تو اس کو حملو کہتے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال جن پر تورات رکھی گئی، یعنی جن کو تورات دی گئی، ثم لم يحملوها، پھر وہ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے، پھر وہ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ نیچے لکھیں لم يحملوها کے نیچے، یعنی عمل نہیں کیا، یعنی عمل نہیں کیا۔ کتاب تو دی کن کو؟ علماء یہود کو، یہود کے جو علماء تھے، تورات ان کو ملی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ فرمایا ان کی مثال کمثل الحمار، اس گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جس نے اٹھایا ہوا ہو بوجھ کتابوں کا۔ اسفار کہتے ہیں کتابوں کو،
حاشیے پہ لکھیں اسفار یہ صفر ان کی جمع ہے، کتاب کو کہتے ہیں. تو اب گدھے پر اگر کتابیں لاد دی جائیں، ہے نا، جس میں تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، بلاغت بھی ہے، منطق بھی ہے، عرب بھی ہے، لغت، سب کچھ ہے، اور یہ گدھا ایک دن چل کر پھر کتب خانے تک پہنچے تو راستے میں کتنا علم اس کے پاس آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا نا. تو بس یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہود کے علماء کو تورات تو ملی، ذمہ داری ملی، لیکن اس پر عمل نہیں کیا. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے پشتوں میں ایک بڑے مشہور صوفی شاعر گزرے ہیں رحمان بابا کے نام سے، بڑے معروف ہیں. ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے جو اہل لغت کے ہاں بڑا بزبان زد عام ہے. رحمان بابا فرماتے ہیں کہ د کعبے پہ بزرگئی کی شک نشتے، د کعبے پہ بزرگئی کی شک نشتے ولی خرب حجی نشی پہ طواف. فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی بزرگی میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن گدھا اگر طواف کر لے تب بھی حاجی نہیں کہلائے گا، ہے نا. وہاں حاجی وہی کہلائے گا جس نے کلمہ پڑھا ہو، جو مسلمان ہو. تو یہی حال ہے ان کا. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو. لکھیں عنادن، آیت اللہ کے نیچے لکھیں. انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. کیوں جھٹلایا؟ عنادن، جان بوجھ کے، ضد میں آ کے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، انجام عناد. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے اس قوم کو جو ظلم کرنے والے ہو. جو کیا ہو؟ ظلم کرنے والے کو اللہ ہدایت. حاشیے پر استاد صاحب نے بڑی عجیب بات لکھوائی، ہدایت عنید کو نہیں ہوتی، منیب کو ہوتی ہے. ہدایت عنید کو، عنید کہتے ہیں ضدی، عنید کو ہدایت نہیں ہوتی، منیب کو ہوتی ہے. منیب سے مراد یعنی مفتی منیب الرحمن صاحب، منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، زجر یہود. اے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو، اے یہودیو، ان زعمتم، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ انکم اولیاء للہ، کہ تم ہی دوست ہو اللہ کے، من دون الناس، اللہ کے علاوہ. اولیاء اور ولی کہتے ہیں دوست کو، یعنی خاص لوگ. یہود کے اندر عجب، تکبر بہت زیادہ تھا جو آج تک ہے. یہ باقی لوگوں کو اپنا غلام نوکر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم سب ہیں اس دنیا کے اور آخرت ہمارے لیے. موجودہ بننے والے حالات میں بڑے خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیح کا وقت آ رہا ہے. ان کے نزدیک مسیح دجال ہے نا، یہ لفظ دجال پہ بھی بولا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر. تو ہم کہتے ہیں کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ کہتے ہیں کہ مسیح دجال ہے جو ایک آنکھ والا ہے. یہ ان کے انتظار میں ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں. تو یہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے مقربین ہیں، ہم تو خواص ہیں. اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ جو تمہارا گمان ہے نا کہ انکم اولیاء للہ، تم اللہ کے خاص بندے ہو، دوست ہو، من دون الناس، باقی لوگوں کے علاوہ. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر موت کی آرزو کر لو اگر تم سچے ہو. اس لیے کہ انسان تو اپنے دوست سے ملاقات چاہتا ہے نا، کہ میں جلدی مل لوں، جس سے محبت ہوتی ہے. تو اللہ سے تو ملاقات کا ایک ہی راستہ ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، حدیث میں ہے نا، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. فرمایا موت ایک پل ہے جو ایک حبیب کو دوسرے دوست سے ملا دیتا ہے. اس لیے اللہ والے موت پہ پریشان نہیں ہوتے. ہم اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا ریکارڈ صحیح نہیں، معاملات صاف نہیں ہیں، تو موت کے تذکرے ہی برے لگتے ہیں. جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ موت کے منتظر ایسے تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کب آئے کب آئے کب آئے. صاف لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا موت کی تمنا کر لے اگر یہ سچ ہے، لیکن وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، پیشن گوئی. اللہ نے فرمایا یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. جو ان کے کرتوت ہیں نا، ان کرتوتوں کے بعد یہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنی موت کی دعائیں مانگے.
واللہ علیم بالظالمین، اللہ باخبر ہے ظالموں سے۔ قل ان الموت الذی، تخویف اخروی، آخرت کا خوف۔ قل آپ کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، تو جس سے تم بھاگتے ہو یقیناً وہ تم سے مل کر رہے گی۔ تم بھاگو وہ ملاقات کر لے گی، وہ تم سے مل کر رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم سب کے سب کو لوٹایا جائے گا الی اس ذات کی طرف جو کہ جاننے والا ہے پوشیدہ کو بھی ظاہر کو بھی۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے، سب پتہ چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، حاشیے پر لکھیں تزہید من الدنیا اور ترغیب الی الآخرہ، تزہید من الدنیا اور ترغیب الی الآخرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ترغیب صلاۃ جمعہ، جمعے کی نماز کی ترغیب دی۔ دیکھیں اس سے اندازہ ہوا کہ جمعے کی نماز کی شان الگ ہے، اس کے احکامات الگ ہیں، اس کے مسائل الگ ہیں، اس کا اہتمام الگ ہے۔ یہ عام ظہر کی نماز کی طرح نہیں کہ آئے اور وضو خانے میں وضو کیا اور بیٹھ گئے جیسے لوگ کرتے ہیں، اس کے لیے تو ایک تیاری ہے، ایک اہتمام ہے، ایک ترتیب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، پکارنے سے مراد کیا ہے؟ اذان نا۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز اور خطبے کی طرف۔ فاسعوا، جلدی جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف۔ وذروا البیع، وذروا البیع، اور چھوڑ دو دنیاوی مشاغل کو۔ دنیاوی مشاغل کو کیا کرو؟ تم چھوڑ دو۔ بیع کہتے ہیں دنیاوی مشاغل کو۔ ہمارے حضرت قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم کے مزاج میں ذوق مزاح بہت زیادہ ہے نا، تو کافی لطائف سناتے تھے۔ یہاں استاد جی فرماتے تھے کہ ایک آدمی سے کسی نے کہا، کسی کافر نے، کہ بھئی تم لوگ مسلمان کہتے ہو قرآن کریم میں سب کچھ ہے، ہر چیز ہے۔ اس نے کہا ہاں سب کچھ ہے۔ تو کہا میرا یہ جو دمبا کھڑا ہے، دمبا کا، اس کی آواز کا ذکر ہے قرآن میں؟ اس نے کہا ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا وذروا البیع۔ اللہ اکبر۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان سکو، اگر تم جان سکو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پس جب نماز ہو جائے، جمعے کی نماز جب ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھیل جاؤ زمین میں۔ لکھے امر اباحت، آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے، کبھی امر برائے وجوب ہوتا ہے، کبھی امر برائے استحباب ہوتا ہے، کبھی امر برائے اباحت ہوتا ہے کہ یہ کام جائز ہے، کر سکتے ہو۔ جب نماز ختم ہو گئی فرمایا زمین میں پھیل جاؤ۔ دیکھیں یہ امر وجوب ہی نہیں ہے، ورنہ پھر ہر تاجر کے لیے کام کاج شروع کرنا ضروری ہوتا۔ پھیل جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو۔ لیکن ایک نکتہ اس سے علماء نے بڑا عجیب نکالا ہے دوستو، غور کرنے سے سمجھ آئے گا کہ اللہ نے خاص اس نماز کے بعد کہا کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر پھیل جاؤ زمین میں، سمجھ گئے؟ اور کیا کرو؟ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو علماء نے لکھا کہ جو آدمی جمعے کے دن اپنا کاروبار صبح بند رکھے، جمعے کی تیاری کر لے اور جمعے کی نماز پڑھ کے جا کے تجارت کرے گا، تو قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ اس کے کاروبار تجارت میں برکتیں ہوں گی، اس لیے کہ فرمائے فضل اللہ، اب جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور یہ حقیقت ہے، تاجروں کا تجربہ ہے کہ جمعے کے بعد جو کام شروع ہو اس میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یاد کرو اللہ کو کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، لکھے شکوہ، اور جب یہ لوگ دیکھ لیتے ہیں تجارت کو، او لہون، یا کچھ تماشا، اگر یہ لوگ دیکھ لیتے ہیں تجارت کا سامان یا کوئی تماشا، انفضوا الیہا، تو بکھر جاتے ہیں اس کی طرف۔ انفضوا کے معنی بھاگ کے چلے جانا، بکھر جانا، الیہا اس چیز کی طرف، وترکوک قائما،
اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں۔ اب دیکھیں، آپ نے پڑھا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں جو اناج اور گندم غلہ آتا تھا شام وغیرہ سے، اس میں آنے میں تاخیر ہو گئی، بہت تاخیر ہو گئی۔ اور جمعے کا دن آیا، حضور علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے تھے، خطبے کے لیے جب اٹھے تو باہر کسی وہ جو ڈھول بجاتے تھے اس زمانے میں، اعلان ہوا کہ جی شام سے آنے والا جو اناج کا قافلہ تھا وہ پہنچ گیا۔ لوگ کافی دنوں سے انتظار کر رہے تھے نا، تو جو نماز پڑھ رہے تھے جو صحابہ اکرام، ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اٹھ کر مسجد سے چلا گیا وہاں پہ، اس کے لیے، کس کے لیے؟ اناج کو لینے کے لیے۔ انسان ہے، جب چلے گئے تو اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ تم کیسے لوگ ہو، تجارت کی بات آئی اور کوئی غلے اناج کا قافلہ آیا تو میرے پیغمبر کو کھڑا چھوڑ کے تم سب کے سب چلے گئے۔ سمجھ گئے؟ یہاں ایک بات پہ غور کریں، اور اہم بات ہے، حاشیے پر لکھا ہے کہ اس زمانے میں جمعے کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا، نماز کے بعد، اور یہ واقعہ اس زمانے کا ہے، لہٰذا وہ خطبہ مسنونہ تھا، فرض نہ تھا۔ اس سے سب اشکالات حل ہوں گے، ورنہ صحابہ کی ذوات کے بارے میں انسان کے ذہنوں میں شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوستو خیال کریں، تو وہ خطبہ مسنونہ تھا دوستو، فرض نہیں تھا۔ لیکن بہرحال چونکہ بہت سارے حضرات وہ تھے جو نئے نئے دین میں آئے تھے تو وہ چلے گئے، تو اللہ نے فرمایا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو چھوڑ گئے کھڑے ہونے کی حالت میں۔ سمجھ گئے؟ تو حضرت قاری صاحب فرمایا کرتے تھے، قاری مفتاح اللہ صاحب، کہ بعینی ہی طلبہ یہ ہے، اگر مسجد میں بیان چل رہا اور باہر ہو کہ بھئی آج مطبخ میں بریانی آئی ہے، کہ یہ بیان کو اسی طرح چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے، خیرٌ، وہ زیادہ بہتر ہے، من اللہ اس تماشے سے، ومن التجارتی، اور تجارت سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے بات کو یاد رکھیں، کبھی علمی مجلس کو درمیان سے چھوڑ کے مت جائیں، الا یہ کہ عذر شدید ہو۔ یہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں کہ موبائل بج گیا، یا وہ ہو گیا، یا فلاں ہو گیا، یا فلاں آ رہا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے نا، چلو وہاں جا کے دیکھتے ہیں، بھاگ کے وہ دیکھتے ہیں کون آ رہا ہے اور کس کے ساتھ پولیس کی گاڑی ہے، کس کے ساتھ فلاں ہے، بعض لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتی، تو کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آگے؟ یہ سورہ جمعہ ختم ہو گئی، آگے ہے سورۃ المنافقون۔ اب سورہ منافقون کا ربط کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، یہ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ ربط سورہ منافقون بالجمعہ دیکھ رہے، فرماتے پہلی صورت میں یہود کا ذکر تھا یعنی سورہ جمعہ میں، اور اس میں یعنی سورہ منافقون میں منافقین کا بیان ہے۔ خلاصہ سورہ منافقون، نمبر 1 منافقین کے 6 شکوے اور ان پر زجریں، نمبر 2 تزہید عن الدنیا و ترغیب انفاق، دنیا سے بے رغبتی کا احساس دلایا اور انفاق اور خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ سمجھ گئے؟ سورہ منافقون کا موضوع کیا ہے؟ حضرت امام التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ منافقین کا موضوع ہے فرائض اہل دولت، فرائض اہل دولت، دولت یعنی جو مالدار لوگ ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، لکھیں شکوہ نمبر 1، شکوہ نمبر 1، آپ نے اس کا پس منظر تفصیل سے پڑھا ہے، مختصراً سمجھ لیں۔ ایک غزوہ ہوا، غزوہ بنو المصطلق ہے نا، اس سے واپسی ہو رہی تھی، صحابہ واپس آ رہے تھے، اور اس جماعت میں جیسے حزب ترتیب منافق بھی ساتھ جاتے تھے، تو راستے میں ایک جگہ پانی کی جگہ پر اللہ کی شان پانی لینے کے لیے جب قطار لگ گئی تو ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی میں آپس میں لڑائی ہو گئی۔ ہو جاتا ہے، انسان ہے، نوجوان تھے، ایک مہاجر تھا ایک انصاری تھا، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔
تو جو مہاجر صحابی تھے وہ ذرا طاقتور صحت مند تھے، اس نے انصاری کو مارا یعنی پٹائی کی۔ خیر وہ تو آپس میں تھا معاملہ۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی تھا نا، تو تھے تو وہ مدینہ کے، یعنی فطری طور پہ اس نے کہا کہ بھئی انصاری کو مارا جو انصار مدینہ کے، تو کہا میرے علاقے کے آدمی کی پٹائی کی، اور کرنے والا مکے سے آنے والا مہاجر ہے۔ تو اس نے صرف اس عصبیت کو، یہ نہیں کہ اس کے دل میں کوئی درد تھا، اس نے قومی عصبیت کی بنیاد پر کہ انصاری چونکہ مدینہ کے ہے اور پٹائی اس کی ہوئی ہے، تو اس نے خاموشی سے یہ سارا معاملہ دیکھ کر اپنے لوگوں کو ایک ٹولہ بنا کر الگ کیا، جو منافق لوگ تھے ان کو کونے پر کیا، الگ کیا، اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ ہوا ہے، موقع ہے، ایسا کرتے ہیں کہ جو انصار صحابہ ہیں مخلص، ان کو ابھارتے ہیں، برانگیختہ کرتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو مہاجرین یہ مکہ سے لٹے پٹے آئے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، یہاں آئے تم نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا، اتنا خیال کیا، آج وہی تم پہ طاقتور ہو گئے، تمہیں مار رہے ہیں، پٹائی کر رہے ہیں۔ ایک طریقہ اس نے یہ اختیار کیا کہ ان کو کہا یہ احسان فراموش لوگ ہیں مکہ سے آنے والے، نعوذ باللہ۔ یہ منصوبہ بندی کس نے کی؟ عبداللہ ابن ابی نے کی۔ ایک صحابی تھے چھوٹی کم عمر کے، اتنی عمر نہیں تھی، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ، وہ کہیں بچوں کی طرف انسان کا دھیان نہیں ہوتا اتنا، وہ یہ ساری باتیں سن رہے تھے ان کی۔ انہوں نے جب سنی تو جا کر پہلے اپنے ان کے چچا تھے ان کو بتایا کہ بھئی اس طرح عبداللہ بن ابی کہہ رہا ہے، کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو حضور کے پاس لے جاؤں، اپنے بھتیجے سے کہا، آپ ان کو بتا دیں گے یہ باتیں؟ انہوں نے کہا بتا دوں گا۔ تو وہ حضرت زید ابن ارقم کو لے گئے، جا کے حضور کو بتایا کہ اس طرح ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، عبداللہ ابن ابی کو بلایا، اس نے کہا خدا کی قسم میں نے تو نہیں کیا، واللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم ایسی غلط بات کروں، یہ تو ایسے ہی بچہ ہے، آپ اس کی باتوں میں آ گئے، یعنی صاف اس نے جھوٹ بول دیا۔ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ حضور علیہ السلام کو میری باتوں میں کچھ شک ہو رہا ہے، کہ شاید اس بچے سے کچھ سننے میں غلط فہمی ہو گئی اور اتنا بڑا معاملہ بڑھا دیا۔ تو مجھے بہرحال بہت وہ ہوا، اور جب واپس آئے تو چچا نے کہا کہ تم نے مجھے بھی رسوا کر دیا، چلے گئے، اور وہاں پھر تمہاری بات میں کوئی وزن نہیں آیا۔ تو کہا بس اسی بے کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے سورہ منافقین اتار دی۔ اذا جاءک المنافقون، اللہ نے فرمایا، شکوہ نمبر 1 لکھیں، جب آتے ہیں تیرے پاس منافق، قالو تو کہتے ہیں، نشہد انک رسول اللہ، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافق یہ کہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتے ہیں کہ بے شک آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات تو منافق غلط نہیں کہہ رہے، اللہ نے فرمایا، ان کا یہ کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ تو صحیح ہے، اور اللہ اسی کو جانتے ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق پکے جھوٹے ہیں۔ یہ منافق کیا ہے؟ یہ پکے جھوٹے ہیں، سمجھ گئے؟ اب سوال یہ کہ ان کا جھوٹا ہونا کس اعتبار سے؟ یہ جو اللہ نے فرمایا، دو باتوں میں، ایک تو یہ ان کا جھوٹا ہونا اس اعتبار سے کہ ان کے زبان اور دل میں توافق نہیں ہے، ان کے زبان اور دل میں توافق، جو زبان سے کہہ رہے تھے نا وہ بات تو صحیح تھی نا دوستو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل میں یہ بات تھی، دل میں نہیں تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ایک تو اس میں جھوٹے ہیں یہ لوگ، دوسرا زید ابن ارقم کے واقعے میں بھی یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کون سے والے واقعے میں؟ زید والے واقعے میں۔ اتخذوا ایمانہم، شکوہ نمبر 2، ان منافقین نے بنا رکھا ہے ایمانہم، اپنی قسموں کو، جنتاً ڈھال، یہ بات پہلے بھی آئی، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنا ایمان ثابت کرتے تھے، کوئی ان پہ تلواری نہیں اٹھاتا تھا۔ فصدوا عن سبیل اللہ، پس انہوں نے روک رکھا ہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ اگر یہ قسمیں نہ کھاتے تو ان پر تلوار اٹھ جاتی، جہاد ہو جاتا، اللہ کا راستہ سج جاتا، حکم پورا ہوتا۔ قسمیں کھا کر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ بہت برے اعمال کرتے ہیں۔ ذالک بانہم، سبب حکم مذکور، سبب حکم
مذکور۔ اللہ نے ان کو جھوٹا کیوں فرمایا؟ فرمایا یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ، یہ منافقین، آمنوا، ایمان تو لائے، لیکن نیچے لکھے ظاہراً، ایمان لائے لیکن کون سا ایمان؟ ظاہری ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا بالقلب، فطبع علی قلوبہم، نتیجہ نفاق، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ، فہم لا یفقہون، پس اب وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، اب وہ سمجھ نہیں سکتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، لکھے شکوہ نمبر 3، شکوہ نمبر 3 کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ ان منافقین کو دیکھیں گے، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، آپ کو اچھے لگیں گے ان کے جسم، ان کے بدن، نیچے لکھے ظاہری حالت۔ ظاہری حالت تو یہ بہت بنا سنوار کے رکھتے تھے، یہ جو ہے کرتا پہنا ہوا ہے اور جبہ پہنا ہوا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور خوشبو لگائی ہوئی ہے اور ایسے معطر و مزین ہو کے آ رہے ہیں کہ جیسے شیخ الکل فی الکل تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ ظاہری طور پر تو اپنے آپ کا حلیہ بڑا بناتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا آپ اگر ان کو دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، بدن۔ وَإِن يَقُولُوا، اور اگر یہ بولنے لگ جائے، بولنے پر آئے، باتیں کرے، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو آپ ان کی باتیں سننے میں لگ جائیں، یعنی چرب زبان بھی ہے، زبان بھی ان کے پاس بڑی تیز ہے، جب بولتے ہیں تو ایسے میٹھے اور ایسے گما پھرا کے گول مول، ان سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ امت آج تک پیدا نہیں ہوا۔ سمجھ گئے؟ یہ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو وہ بنا کرنا کہ میں اتنا میٹھا ہوں، تو سمجھ جاؤ کہ اندر زہر کی شیشی بھی بیٹھی ہوئی۔ سمجھ گئے؟ کأنہم خشب مسندہ، لکھے باطنی حالت، اللہ نے فرمایا لیکن ان کی باطن کی حالت کیا ہے؟ کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ وہ اس لکڑی کی طرح ہے، مسندہ، جو ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ یہ ظاہر کے جسم ہے لیکن یہ خشک لکڑی کی طرح ہے، جیسے لکڑی کا لوگ یہاں پہ ٹیک لگا دے تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ کہو بھئی یہ لکڑی دیار کی ہے اور فلاں قسم کی ہے اور بڑی خوبصورت ہے اور یہ نقش و نگار ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، لکھے جبن منافقین، ان کی بزدلی کی حالت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ گمان کرتے ہیں ہر آواز کو اپنے اوپر، صیحۃ کا ترجمہ شور و غل، آواز، اس کو گمان کرتے ہیں اپنے اوپر۔ جب انسان کوئی جرم کرتا ہے نا دوستو، کوئی چوری، کوئی غلط کام، پھر اس بیچارے کے آنکھیں کہیں ہوتی ہے، دل کہیں ہوتا ہے، کان کہیں ہوتا ہے، لہٰذا باہر کوئی شور مور ہو، کچھ بھی ہو تو یہ سمجھتا ہے جیسے میرے لیے جو منصوبہ تھا وہ پورا ہو رہا ہے، یا میرے بارے میں کوئی بات ہو گئی یا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو جب بھی کوئی شور اٹھتا ہے تو ان کو لگتا ہے جیسے ہمارے خلاف کوئی منصوبہ بن گیا، ہمارا نفاق کھل گیا اور شاید ہم پہ تیاری ہو رہی۔ ہم العدو، اللہ نے فرمایا یہ دشمن ہے، فاحذرہم، ان سے ہوشیار رہو۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، انا یؤفکون، کہاں بہہ کے پھر رہے ہیں، کہاں بہکے ہوئے پھر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، شکوہ نمبر 4، اور جب ان سے کہا جائے تعالوا، آ جاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر تمہارے لیے استغفار کر لیں، ان سے کہا گیا کہ دیکھو اب یہ منافقت چھوڑ دو، اب بھی وقت ہے، زندگی ہے، پیغمبر موجود ہے، آ کے حضور کے ہاتھ پہ توبہ کر لو، حضور تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں گے، کام بن جائے گا۔ تو جب ان سے کہا جاتا آؤ اللہ کے پیغمبر تمہارے لیے استغفار کر لے، لووا رؤوسہم، تو پھیر دیتے ہیں اپنے سروں کو۔ کیا کرتے ہیں؟ جیسے آدمی کو کوئی کام نہیں کرنا ہو تو کہتا ہے اس طرح، پھیرتے ہیں اپنے سروں کو۔ ورأیتہم، اور آپ دیکھیں گے ان کو، یصدون، رک جاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ لکھ کے، باز رہتے ہیں ناصح کی بات سے، باز رہتے ہیں کس سے؟ ناصح کس کو کہتے ہیں؟ خیر خواہ کو، اس سے رک جاتے ہیں۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، یہ تکبر کرتے ہیں۔ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، لکھے ثمرہ نفاق۔ اب نفاق کا نتیجہ اور انجام کیا ہے؟ فرمائے سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، ان کے حق میں برابر ہے، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ کن کی؟ منافقین کی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتے ایسی قوم کو، الفاسقین کا لکھیں کافرین، ان کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیں گے۔
ہم الذین، شکوہ نمبر 5، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یقولون، جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، تم خرچ مت کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں۔ منافق کے پاس لے دے کر یہ راستہ تھا۔ یہ ایک گھٹیا سوچ ہوتی ہے جب انسان یہ محسوس کرنے لگے کہ دوسرا میرے خرچے پہ چل رہا ہے، میں اس کا انتظام کر رہا ہوں، میں نہیں ہوں تو پھر کیا ہے۔ تو یہ بھی کیا کرتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے یار تم دیتے ہو اور یہ مہاجرین صحابہ کو ملتا ہے اور یہ چل رہے ہیں، تم کیوں دے رہے ہو ان کو؟ تو یہ کہتے تھے لا تنفقوا، تم خرچ مت کرو علی ان صحابہ پر من عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں، منتشر ہو جائے۔ ان کو لگتا تھا کہ شاید اگر ہم نے نہیں دیا تو یہ صحابہ حضور سے چلے جائیں گے۔ اتنے نادان بیوقوف تھے۔ دین کا طالب علم کبھی چندے کی بنیاد پر تو آتا نہیں، اگر اس طرح ہوتا تو کبھی بھی علم نبوت قیامت تک نہ چلتا۔ آج بھی بہت سارے بدباطن قسم کے لوگ وہ یہ کوششیں کرتے ہیں کہ جو دینی طلبہ ہیں، دینی مدارس ہیں، ان کے لیے اسباب کے راستے بند کر دیے جائیں۔ یہ ساری سختیاں اور یہ معاملات یہ اسی بنیاد پر ہے دوستوں، تاکہ مدارس پریشان ہو جائے، ان کو بھائی ہمارے ساتھ تو کوئی تعاون نہیں کر رہا، فنڈ نہیں دے رہا، ہم کیا کریں، ان طلباء کو کیسے چلائیں؟ تو بالآخر یہ طلباء چلے جائیں گے اور یہ مدرسے بند ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا دوست، سمجھ گئے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ بھاگ جائیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جواب شکوہ، فرمایا اللہ ہی کے پاس خزانے ہیں آسمانوں اور زمین کے۔ واضح طور پہ اللہ نے ان کو دھمکی دی، تمہارے پاس کیا ہے، 4-5 ہزار روپے ہے، اس پر اتراتے ہو، زمین و آسمان کے خزانے میرے پاس ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین سمجھتے نہیں۔ یقولون، لکھے شکوہ نمبر 6، یہ لوگ کہتے ہیں لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، جب ہم لوٹ کر جائیں گے مدینہ، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو وہ نکال دیں گے عزت والے وہاں سے ذلت والوں کو۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، راستے میں ہمارا آدمی مارا، اب جب مدینہ جائیں گے تو اب ایک جامع فیصلہ کریں گے کہ ہم معزز لوگ ہیں، اور نعوذ باللہ حضور سے اور آپ کے صحابہ سے فرمایا یہ ذلیل ہیں، ہم جا کر ان کو نکال دیں گے مدینہ سے۔ اب تو جواب دیا، جواب شکوہ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سن لو اللہ ہی کے لیے عزت، اللہ کے رسول کے لیے عزت، ان ایمان لانے والے صحابہ کے لیے عزت۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق جو صحابہ سے جل رہا ہے، لا يعلمون، یہ نہیں جانتا اس کو کہ عزت ان کا مقدر ہے، ذلت ان کا مقدر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، لکھے تزہید من الدنیا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں غافل نہ کر دے تمہارے اموال اور نہ تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، ومن یفعل ذلک، لکھے انجام تغافل، ورنہ اس غفلت کا انجام کیا نکلے گا؟ فرمایا جو ایسا کرے گا فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ وانفقوا مما رزقناکم، ترغیب انفاق، فرمایا انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی احدکم الموت، کہ آ جائے تم میں سے کسی پر موت، اس سے پہلے خرچ کر لو، ورنہ فیقول ربی، فا کا ترجمہ لکھے ورنہ یہ کہنا پڑے گا کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب مجھے مہلت کیوں نہیں دی، الی اجل قریب کی مدت کی، یعنی تھوڑی سی مدت کی مہلت اور کیوں نہیں دی آپ نے؟ جب موت کا فرشتہ آ کے گردن پکڑے گا، ایسا نہ ہو کہ پھر یہ کہو کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی، فاصدق، تاکہ میں صدقہ خیرات کر لیتا، دنیا میں تو کیا نہیں، یہ سمجھ کے کہ کل آئندہ سال بڑھاپے میں فلاں، اور جب موت آئی تو کہا اللہ تھوڑی سی مہلت تو مل جاتی تاکہ میں صدقہ کر لیتا، واکم من الصالحین، اور ہو جاتا نیکوکاروں میں سے۔ آج دوستو جسم میں روح ہے، ہاتھ پیر اعضاء دماغ دل کام کر رہا ہے، آج وقت ہے، سب نیکیاں ہو سکتی ہے، اعمال ہو سکتے ہیں، انفاق ہو سکتا ہے، لیکن جب موت قریب آئے گی دوستو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔
اپنی زندگی کی قدر کی ضرورت ہے بہت زیادہ، اور میں ہو جاتا نیکوکاروں میں سے۔ اب یہاں پر ایک نحوی بات ہے، نحوی اشکال، حاشیے پر لکھا ہے الصدقہ، یہ منصوب ہے، یہ کیا ہے؟ منصوب ہے نا۔ آگے آ رہا ہے اکن، اکن، اس اکن کا عطف کس پہ ہو رہا ہے؟ اسی الصدقہ پہ ہو رہا ہے نا، اسی پہ عطف ہو رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ معطوف ہونے کی وجہ سے اس کو اکون ہونا چاہیے تھا، اکونا، اکون نہیں، الصدقہ و اکونا، سمجھ گئے؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اکونا۔ جب الصدقہ ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اصل حالت میں، تو اکونا بھی اپنی اصل حالت میں ہونا چاہیے تھا۔ اکن تو کیا ہے؟ مجزوم ہے نا، جیسے اس پر کوئی حرف جازم داخل ہے، جازم تو کوئی بھی نہیں ہے کوئی جازم؟ ان لما لام امر لا نہیں، ان شرطیہ میں سے کوئی آیا؟ کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اکونا، سمجھے؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل عبارت یہ ہے ان اخرتنی، ان اخرتنی فاصدق واکن، ان اخرتنی، ان اخرتنی فاصدق واکن، کیا ثابت ہوا؟ کہ دونوں پر حرف جزم داخل ہے۔ کون سا حرف جزم؟ ان داخل ہے۔ تو اب اشکال کیا ہوگا؟ اکن کا مسئلہ تو حل ہو گیا، پھر الصدقہ کیوں مجزوم نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ الصدقہ بھی محلن مجزوم ہے، الصدقہ بھی محلن کیا ہے؟ لفظاً تو منصوب ہے نا، زبر نظر آ رہا ہے قاف پہ، قاف، لیکن محلن جگہ کے اعتبار سے وہ بھی کیا ہے؟ مجزوم ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ پاک کسی ذات کو مہلت نہیں دیں گے، یؤخرہ، مہلت نہیں دیں گے، اذا جاء اجلها، جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا، آگے مہلت نہیں ملے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اب آگے کی مہلتیں نہیں ہے بھائی، بس یہی زندگی تھی۔ یہ سورت ختم، آگے سورہ تغابن دیکھیں۔ رب سورہ تغابن بالمنافقون نظر آ رہا ہے؟ دو باتیں، نمبر ایک ذکر منافقین کے بعد تقسیم الناس الی مؤمن و کافر۔ اب بتائیں گے کہ انسان دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے۔ نمبر دو نیز لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اس کی علت، یہ جو آیت گزری نا ابھی پیچھے کہ تمہارے مال و اولاد تمہیں غافل نہ کر دیں، اس کی علت آئے گی انما اموالکم و اولادکم فتنۃ سے بیان کی گئی، اس لیے کہ اموال و اولاد ایک آزمائش ہے۔ فتنے سے مراد کیا ہے؟ آزمائش۔ خلاصہ سورہ تغابن 5 باتیں، نمبر 1 بیان توحید، نمبر 2 دلیل عقلی، نمبر 3 تخویفات، نمبر 4 ترغیب الی القرآن والجہاد والانفاق، تینوں باتوں کی ترغیب، نمبر 5 رفع موانع ثلاثہ، 3 مانعات، موانع کہتے ہیں روکنے والی چیز، ان کو رفع کیا جائے گا، دور کیا جائے گا۔ اب سورہ تغابن کا موضوع کیا ہے؟ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ تغابن کا موضوع ہے آیات انفس و آفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے مجبور کرتی ہے۔ آیات انفس و آفاق، یہ تو جانتے ہیں نا، ایک ہوتی ہے وہ نشانیاں جو انفسی ہے ہمارے اپنے جسم میں، ایک ہے آفاقی جو پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ یہ آیات انفس اور آفاق حضور علیہ السلام کی اتباع پر مجبور کرتی ہے۔ یہ دلیل ہے ہمارے لیے کہ پیغمبر سچے ہیں، لہٰذا ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ سمجھ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، بیان توحید و عظمت باری تعالی۔ اللہ ہی کی تسبیح پڑھتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، اللہ ہی کے لیے الحمد تعریفیں ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، لکھیں دلیل عقلی انفسی و ایجاد ذات،
دلیل عقلی انفسی و ایجاد ذات. ایجاد کہتے ہیں بنانا. اللہ وہی ذات ہے خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر تم میں سے بعض کافر ہے اور بعض تم میں سے مومن ہے. بعض کافر ہیں اور بعض، تقسیم ہو گئی نا انسانوں کی دو حصوں میں. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. خلق السماوات والارض بالحق، دلیل عقلی آفاقی. اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا. وصورکم، لکھیں دلیل عقلی انفسی، دلیل عقلی. وصورکم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ نے تمہارا نقشہ بنایا. فاحسن صورکم، پھر بہت خوبصورت تمہارا نقشہ بنایا. وإلیہ المصیر، بیان معاد، بیان معاد، اللہ ہی کی طرف المصیر لوٹنا ہے. یعلم، لکھے خاصہ علمیہ، خاصہ اللہ پاک کے علم کی خاصیت دیکھیں، ہماری طرح کچا نہیں. اللہ علم رکھتا ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ، اور اللہ جانتے ہیں مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ باخبر ہے بذات الصدور، دلوں کے خیالات سے. الم یأتکم، لکھے تخویف دنیاوی، کیا آپ تک نہیں پہنچی نبأ الذین، ان لوگوں کی خبریں کفروا من قبل، جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے، پچھلی امتوں میں، کیا ان کے کفر کی خبر نہیں پہنچی؟ فذاقوا وبال امرہم، ان لوگوں نے چکھا وبال امرہم، اپنے برے اعمال کا وبال، اپنے برے اعمال کا وبال. امرہم کے نیچے لکھے فی الدنیا، یہ وبال کہاں چکھا انہوں نے؟ دنیا میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انجام اخروی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کہاں پر؟ آخرت میں. ذالکہ، لکھیں سبب عذاب، یہ عذاب کیوں آیا؟ ذالکہ، یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ بے شک ان کے پاس آئے تھے رسولہم، ان کے پیغمبر، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. لیکن جب پیغمبر گئے، فقالو، تو یہ لوگ کہنے لگے، ابشر یہدوننا، کیا ایک بشر آ کے ہمیں ہدایت دے گا؟ بشر ہمیں ہدایت دے گا. فکفروا، پس انہوں نے انکار کیا، کس کا؟ لکھیں بالرسل، پیغمبروں کا انکار کیا. وتولوا، اور منہ پھیر لیا. لکھیں عن الایمان، منہ کس سے پھیرا؟ ایمان لانے سے. واستغنى اللہ، واستغنى اللہ، اور اللہ بے نیاز ہے. اللہ پاک کیا ہے؟ اللہ کو ان کی پرواہ تھوڑی ہے اگر یہ لوگ کچھ بھی کر لیں کہ جیسے اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی آئے گی. واللہ غنی حمید، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، حمید تعریفوں والی ہے. زعم الذین کفروا، شکوہ منکرین قیامت، قیامت کا بھی انکار کرتے تھے. زعم الذین کفروا، گمان کیا ان کافروں نے کہ ان لن یبعثوا، کہ ہرگز انہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. کب؟ بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. قل بلا، لکھیں جواب شکوہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، کیسے نہیں اٹھو گے. وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ، میرے رب کی قسم، یہ واو قسمیہ ہے، میرے رب کی قسم، لَتُبْعَثُنَّ، تم سب کے سب کو اٹھایا جائے گا. ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ، اس کے نیچے لکھے بیان محاسبہ. اور یہ اٹھانا صرف اس لیے نہیں ہے کہ چلو واک کر کے آ جاؤ، نہیں، پھر حساب ہونا ہے. ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ، پھر تمہیں خبر دی جائے گی، بما عملتم، جو کچھ تم نے کیا دنیا میں اس کی خبر دی جائے گی. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے یسیر، بہت آسان ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اصول کامیابی، پس تم ایمان لاؤ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ. والنور، نور سے مراد قرآن پہ، الذی انزلنا، جو ہم نے اتارا. معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں نور کا لفظ قرآن کے لیے آیا ہے، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کیا کرتے ہو. یوم یجمعکم، لکھے تخویف اخروی، تخویف
اخروی. یاد کرو اس دن کو یجمعکم لیوم الجمع، جس دن اللہ پاک جمع کریں گے تم سب کو، لیوم الجمع، اجتماع کے دن کے لیے. تمہیں جمع کریں گے کس کے لیے؟ اجتماع کے دن کے لیے. وہ جمع ہونے والا دن ہوگا، تم سب کے سب جمع ہو جاؤ گے. ذالک یوم التغابن، یہی دن ہوگا تغابن کا. تغابن ہار جیت کا. ہار، یہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے. یہی دن ہوگا کس کا؟ ہار جیت کا. کیا مطلب؟ یعنی کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا. ایمان والے جیت جائیں گے انشاءاللہ اور کافر ہار جائیں گے اس دن. تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا. بعض نے ترجمہ کیا کہ یہ دن ہے خسارے کا، یہ ایک خسارے کا دن ہوگا. تو اب سوال یہ کہ یہ دن کافروں کے لیے تو خسارہ ہے، لیکن مسلمان ایمان والوں کے لیے تو نہیں ہے. تو مطلقاً کیسے فرمایا؟ اب اس کو سمجھے. مفسرین نے بڑا عجیب نکتہ لکھا کہ ایمان والوں کے لیے خسارہ بئی معنی ہے کہ وہ جب جا کے جنت میں اعمال کے مقامات اور مراتب دیکھیں گے، کہیں گے او ہو، ایک دفعہ کے سبحان اللہ پر اتنا بڑا درجہ آگے جا رہا تھا اور میں نے تو نہیں کیا دنیا میں. تو اس کو اپنے کمزوری کا کیا ہوگا؟ احساس ہوگا. نہیں سمجھے بات؟ یہ جو مومن کو احساس ہوگا نا اپنی اعمال کی کمی کا، یہ اس کے حق میں کیا ہے؟ گویا کہ ایک خسارہ ہے. سمجھ میں آ گئے؟ سمجھ گئے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ لکھے بشارت، اور جو ایمان لائے اللہ پہ، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، نیک اعمال کرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ مٹا دیں گے اس سے سیئاتہ، اس کے گناہوں کو، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور اس کو داخل کریں گے ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس حال میں کہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی اصل میں بڑی کامیابی ہے. والذین کفروا، انجام مجرمین کا انجام، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لکھیں بالقلب، کفر کیسے کیا؟ دل سے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، لکھیں باللسان، جھٹلانا کس کا فعل ہے؟ زبان کا. اولئک اصحاب النار، یہی جہنم والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، لکھے رفع مانع اول، رفع مانع اول. فرمائے ما اصاب من مصیبت، جو مصیبت بھی پہنچتی ہے مگر یہ کہ باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے ہے. اب یہ رفع مانع اول کیا مطلب؟ حاشیے پر لکھیں جس طرح کفر مانع عن الآخرت بنتا ہے، جس طرح کفر مانع عن الآخرت بنتا ہے، اسی طرح نعمت و نقمت بھی کبھی مانع عن الآخرت بن جاتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. جس طرح کفر مانع عن الآخرت ہے نا، کافر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اسی طرح کبھی کبھی نعمت و نقمت، نعمت کہتے ہیں اللہ کے انعامات کو، اور نقمت کہتے ہیں اللہ کی پکڑ اور سختی کو، یہ بھی کبھی کبھی مانع عن الآخرت بن جاتا ہے. کیا مطلب؟ کبھی اللہ پاک کسی مومن بندے کو بہت زیادہ نعمتیں دنیا کھول دیتے ہیں اس پہ، تو اس میں تحمل نہیں ہوتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، تو وہ ان انعامات کو اور ان لذائذ میں لگ کر بالآخر کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان سے بالکل محروم ہو جاتا ہے، اور وہ آخرت کا حساب کتاب کا تصور اس کے ذہن سے. اچھا، کبھی نقمت کیا مطلب؟ کبھی مومن بندے پر تکلیفیں آتی ہے، آزمائشیں آتی ہے، حد سے بڑھ جاتی ہے، تو شیطان اس کو کہتا ہے دیکھو یہ تیرا ایمان ہے، تم اللہ کو مانتے بھی ہو اور پھر دیکھو یہ حالت میں پڑے ہوئے ہو. اگر واقعی اللہ کی ذات تمہاری ہوتی تو یہ کیوں ہوتا؟ تو اگر اس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، اللہ والوں سے تعلق نہ ہو، تو یہ ان نقمتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو کر بالآخر اللہ پر ایمان ختم کر دیتا ہے. تو دیکھیں نا، نعمت و نقمت بھی کبھی کبھی انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ آخرت پر ایمان سے محروم کر. تو اللہ نے اس مانع کو رفع کیا کہ دنیا میں اگر کسی پر کوئی تکلیف آ جائے، بہت زیادہ بھی آ جائے، تب بھی پریشان نہ ہو. کیوں؟
اس لیے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ کس کے حکم سے آ رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے آ رہی ہے۔ تم اس کو دیکھو، یہ مت سوچو کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، نہیں، اللہ کے حکم سے ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، يَهْدِ قَلْبَهُ، تو اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتے ہیں، نیچے لکھیں صبر و رضا کی طرف۔ صبر و رضا، یہ بہت بڑی نعمت ہے دوستوں، کہ ایک مومن پر تکلیف آئے اور یہ کہے میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہ آسان نہیں ہے جملہ کہنا، میں صبر کرتا ہوں اور میں اللہ کے فیصلے پر کیا ہوں؟ میں راضی ہوں۔ تو ایسے مومن بندے کی رہنمائی کرتے ہیں اللہ پاک صبر و رضا کی طرف۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لکھے اصول کامیابی، اصول فرمائے اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اعراض کیا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بے شک ہمارے پیغمبر کے ذمے تو البلاغ، پہنچا دینا ہے، مبین، کھل کے۔ پیغمبر کا کام تو بات پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے، منوانا نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں جن کو صحیح سمجھ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اگر دنیا میں کوئی کافر مر جائے اس کی پوچھ ہم سے ہوگی۔ کہتے ہیں نا بہت سارے، کہتے ہیں کتنے لوگ دنیا میں کافر مر رہے ہیں، بغیر کلمے کے جا رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا بنے گا؟ تو کیا حضور کے ہوتے ہوئے بہت سارے لوگ کفر میں نہیں گئے؟ احتیاط کرنی چاہیے ایسے جملوں میں، اس لیے بار بار یہ بات آتی ہے۔ اور علی رسولنا البلاغ المبین، آپ طلبہ ہیں، کل کے علماء ہیں، اس دین کے راستے میں نکلیں گے، ان باتوں کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ جو کمزوریاں ہمارے اندر آئی ہے اس کو درست بھی کرنا ہے۔ تو پیغمبر کا کام جب پہنچانا ہے تو پیغمبر کی امت کا کام کیسے منوانا ہو سکتا ہے؟ دعوت تو پہنچ رہی ہے پوری دنیا کے اندر، جتنا انسان حتی المقدور کوشش کر سکتا ہے۔ باقی افریقہ کے اندر جنگل میں کسی کونے میں اگر کوئی نہیں پہنچتا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت ہر انسان کو اللہ کی توحید کی دعوت پہنچ چکی ہے، اللہ نے عقل دی ہے اس کو، سمجھ میں آ گیا؟ تو فرمایا بے شک ہمارے رسول کے ذمے تو کھل کے پہنچانا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، لکھے بیان توحید، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، لکھے رفع مانع ثانی، انہماک فی النعمت، انہماک فی النعمت، جی عدم الانہماک، تو صحیح ہے، صحیح ہے نا، ایک ہی بات ہے۔ یعنی رفع مانع ثانی کیا ہے؟ انہماک فی النعمت۔ مقصد یہ ہے کہ نعمتوں میں منہمک ہو جانا، اس میں پڑ جانا، یہ انسان کو کبھی کبھی اللہ سے محروم کر دیتا ہے، تو اس کو اللہ نے رفع فرمایا، اسی لیے وہاں عدم لکھا ہوگا، اسی وجہ سے فرمایا اے ایمان والو، ان من ازواج، من کے نیچے لکھے تبعیضیہ، تبعیضیہ، آپ غور کریں، فرمایا اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد عدو لکم، وہ تمہارے دینی دشمن ہو سکتے ہیں۔ کون سے دشمن؟ دینی دشمن۔ فاحذروہم، پس ان سے ہوشیار رہو۔ یہ ہے انہماک فی النعمت۔ اب دیکھیں، بیوی بچوں کا ہونا نعمت ہے، انسان نکاح کرتا ہے تاکہ زندگی بن جائے، اولاد ہوتی ہے تاکہ آگے کا سہارا ہو، اب یہ نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر اس نعمت میں انہماک ہوا اور انسان ایسا لگا کہ بیوی کہہ رہی ہے یار آج نماز کے لیے نہیں جاؤ، یا یہ کہا کہ جی ہاں یہ فلاں کام کر لو، چلو آج جا کے ٹی وی دیکھ کے آتے ہیں، چلو میرے لیے یہ چیز، ناجائز چیزوں کے تقاضے ہو گئے، اور یہ منہمک ہو گیا، بیوی بچوں کی محبت میں گر گیا، تو لہٰذا یہ کیا ہوگا؟ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو اللہ نے احساس دلایا کہ دیکھو بعض بیوی اور بعض بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ تمہارے دین کے ایک دشمن بن جائیں گے، تمہیں دین کے کام سے روکیں گے، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، ہاں دیکھیں فوراً یہ بھی کہا، اب مرد ہے نا، اس کے مزاج میں غصہ ہے، اور یہ کبھی لڑائی ہو گئی تو اپنی بیوی سے کہے گا کہ دیکھو قرآن نے کہا ہے کہ تم دشمن ہو میرے، ہے نا،
لہذا دشمن کی پٹائی کرنی ہے، سوٹی اٹھا کے لے آؤ۔ تو اللہ نے فوراً کہا وَإِن تَعْفُوا، ہاں اگر تم معاف کر دو، یعنی سزا نہ دو، سزا نہ دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کر دو، درگزر کر دو نیچے لکھیں، یعنی زیادہ ملامت نہ کرو۔ یہ ڈانٹ بھی ایک حد تک ہونی چاہیے، زیادہ ملامت نہ کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بدل و جان معاف کر دو۔ تینوں کو سمجھے اچھی طرح دوستو، تعفو سزا نہ دو، تصفحو زیادہ ملامت نہ کرو، تغفرو بدل و جان معاف کر دو، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ ہے رفع مانع ثالث۔ کبھی کبھی یہ مال و اولاد جو ہے یہ آزمائش بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ کیا بن جاتا ہے؟ آزمائش کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے احساس دلایا کہ دیکھو مال و اولاد نعمت ضرور ہے، لیکن ان کو فتنے تک مت لے جاؤ۔ تمہارا مال غلط راستے میں جائے گا، مصیبت بنے گا، تمہاری اولاد غلط تربیت پائے گی، مصیبت بنے گی۔ فرمایا بے شک تمہارے مال تمہاری اولاد فتنۃ، ایک آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ، لکھے اصول کامیابی، اصول ڈرتے رہو اللہ سے، مستطاعتم، جتنا تمہارے بس میں ہو۔ دیکھیں ہر چیز کی لمٹ ہے نا، انسان اپنی طاقت سے بڑھ کے تو نہیں کر سکتا۔ فرمایا جتنا تمہاری وسعت میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، واسمعوا، اور سنتے رہو۔ نیچے لکھے مواعظ کو، کس کو؟ واعظ و نصیحت کی باتوں کو سنتے رہو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، وانفقوا، اور خرچ کرو، خیرا لکم، خیرن سے پہلے کیا محذوف نکلے گا؟ یکن، خرچ کرو، یکن، وہ خرچ کرنا خیرا لانفسکم، تمہارے لیے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ ومن یوق شح نفسہ، لکھے ثمرہ انفاق، اس خرچ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا جس کو بچا لیا گیا شح نفسہ، اپنی ذات کے بخل سے، نفس کہتے ہیں طبعی، جس کو طبعی بخل سے بچا لیا گیا، شح کہتے ہیں بخل، کنجوسی کو، جس کو طبعی بخل سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ حاشیے پہ لکھا ہے، بڑی اہم بات ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخل طبعی فی نفسی مذموم نہیں، بخل طبعی فی نفسی مذموم نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنا مذموم ہے۔ سمجھے بھائی؟ بہت ساری چیزیں انسان کی طبیعت بن جاتی ہے نا، اور طبیعت تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اب انسان کے دل میں بخل طبعی ہے، طبیعت بعض انسان کی نہیں چاہتی کہ میں خرچ کروں، خود پہ بھی جبر کر رہا ہوتا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیز کھاؤں لیکن کہہ رہا ہے پیسے کم ہو جائیں گے، نہیں کھا رہا۔ یہ ایک طبعی چیز ہوتی ہے نا بعض دفعہ، اور آپ یہ فرق دیکھتے ہوں گے، ہوتا ہے ہر ایک میں۔ تو اب یہ تو طبیعت کے ساتھ آئی، تو یہ تو انسان کا قصور نہیں ہے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا یہ چیز فی نفسی ہی مذموم نہیں ہے، لیکن اس پر عمل مذموم ہے۔ اگر یہ آدمی اس پر عمل پیرا بھی ہو جائے یہ غلط ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ اپنی طبیعت کے خلاف کرے، دل کہہ رہا ہے کہ یار نہیں دو، تو اس نے جا کے دے دیا، عمل خلاف کر لیا نا۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، لکھے ترغیب انفاق، اگر تم قرض دے دو اللہ کو قرض حسنہ کے طور پہ، دیکھیں اللہ اس کو قرض کہہ رہے ہیں تاکہ انسان مطمئن رہے کہ اس کو واپس ملے گا۔ یضاعف لکم، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے تجھے دے دیں گے، لیکن فی الدنیا، کیا ہوا خرچ مال جو ہوتا ہے یہ دنیا میں بھی اللہ واپس دیتے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ثَمَرَ اُخْرَوِي، اور اللہ تمہیں بخش دیں گے۔ واللہ شکور حلیم، اللہ کی ذات قدردان ہے، حلیم حوصلے والی ہے، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کو بھی ظاہر کو بھی، اور وہ ذات غالب ہے، حکمتوں والی ہے۔ یہ سورہ تغابن ختم ہوگی دوست، آگے ہے سورۃ الطلاق۔ دیکھ رہے ہیں سورۃ الطلاق کا ربط کیا ہے سورہ تغابن سے؟ فرمانے پہلی صورت میں ازواج و اولاد کی عداوت کا بیان تھا، عداوت سمجھ گئے نا، کہ یہ تمہارے دینی دشمن بن سکتے ہیں، اور عداوت کبھی مفضی الی الطلاق ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے خدا نخواستہ
کبھی کبھی شوہر بیوی میں دشمنی، بات چیت اتنی آگے چلی گئی کہ طلاق تک آ گئی، لہٰذا یہاں طلاق کا ذکر ہے۔ خلاصہ سورہ طلاق 4 باتیں۔ نمبر 1، امور انتظامیہ متعلق بتدبیر منزل، انتظامی امور جس کا تعلق تدبیر منزل سے ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے سیاست مدنیہ اور ایک ہوتا ہے تدبیر منزل، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پہلا درجہ الگ ہے نا؟ ہاں، 3 چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کی زندگی میں، ایک اپنی ذات سے متعلق ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ذہن میں نہیں آ رہی، خیر۔ اس کے بعد معاملہ آتا ہے اس کے گھر کا، اس کو کہتے ہیں تدبیر منزل، کہ گھر کے معاملات درست ہو، سمجھ گئے؟ اور ایک ہوتا ہے سیاست مدنیہ، یعنی پورے ماحول، شہر، ملک، معاشرہ یہ درست ہو جائے۔ تو یہ 3 چیزیں درجہ بدرجہ ہے، اپنا نفس، پھر اپنا گھر، پھر باہر کا ماحول۔ تو یہاں پہ ہے امور انتظامیہ متعلق بتدبیر منزل، گھر کے معاملات کو۔ نمبر 2 تخویف دنیاوی، نمبر 3 بشارت، نمبر 4 توحید پر دلیل عقلی، سمجھ گئے؟ اب سورہ طلاق کا موضوع کیا ہے؟ موضوع حضرت امام التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ طلاق کا موضوع ہے حقوق العباد میں ترمیم و تنسیخ جائز نہیں۔ حقوق العباد میں ترمیم و تنسیخ جائز نہیں ہے۔ بندوں کے جو حقوق طے ہو گئے نا، اس کو ہم اپنی طرف سے کم نہیں کر سکتے، جو بندوں کا حق ہے، سمجھ میں آگے؟ فرمایا یا ایھا النبی، حاشیے پہ لکھے امور انتظامیہ متعلق بتدبیر منزل، گھر کے امور سے متعلق جو انتظامی باتیں اس کا ذکر آ رہا ہے دوستو۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں آگے غور کریں، اذا طلقتم النساء، اب اگر ہم اس کا یہی ترجمہ کریں نا سیدھا سیدھا تو کیا ہوگا؟ اے میرے پیغمبر جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، تو حضور علیہ السلام نے طلاق دی عورتوں کو؟ نہیں، حاشا وکلا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اذا سے پہلے کیا نکالیں گے؟ قل لامتک، قل، اے میرے پیغمبر آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے اذا طلقتم النساء، اگر تمہیں طلاق دینی پڑ جائے، یہ نہیں ہے کہ جب تم طلاق دو، جب تمہیں طلاق دینی پڑ جائے النساء، بیویوں کو، تو اس کی بھی ایک ترتیب بتائی۔ طلاق کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے کہ بس ٹریگر دبایا اور جتنی گولیاں چل گئی چلا دو اس کو، نہیں، اس کا بھی ایک انسانی اور اسلامی طریقہ ہے، سلیقہ ہے۔ فرمایا فطلقوہن، حکم نمبر 1، پس طلاق دو ان عورتوں کو، لعدتہن، یہاں غور کریں، لعدتہن، ان کی عدت کی خاطر، ایک ترجمہ، یا ترجمہ لکھے عدت کے موقع پر۔ جب طلاق دو نا، طلاق، تو طلاق بھی کب دو؟ عدت کے موقع پر، یہ وقت بتایا، یا فرمایا کہ عدت کی خاطر دو، سمجھ گئے؟ کسی اور مقصد سے مت دو۔ اب اس میں بڑا لطیف اشارہ ہے دوستو، اور اب میں آپ حضرات سے پوچھوں گا، آپ نے فقہ، اصول فقہ میں پڑھا ہے کہ عورت کو اگر اس کا شوہر طلاق دے دے تو اس عورت کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض، 3 حیض اس کی، کامل 3 حیض اس کی کیا ہے؟ عدت ہے نا؟ تو اب اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق حالت حیض میں دے، حیض پہلے سے چل رہا ہو، اور اسی میں وہ طلاق دے دے، تو آیا یہ حیض والا زمانہ طلاق میں شمار ہوگا؟ کچھ سمجھ نہیں آیا آپ لوگ؟ بھئی طلاق کی عدت کتنے حیض ہیں؟ 3 حیض، اور تینوں کامل ہیں۔ عورت پہلے سے حائضہ تھی، یعنی حیض شروع ہو چکا تھا، اور اسی حیض کے ایام میں شوہر نے طلاق دے دی، ہے نا؟ تو یہ جو حیض ابھی چل رہا ہے، یہ عدت کے دنوں میں شمار ہوگا؟ ہوگا یہ تو، یہ تو پہلے سے چل رہا ہے، تو یہ تو پھر اس کے ساتھ ہم آگے کیا کریں گے؟ 3 حیض کامل ہمیں کرنے ہیں نا، آنے والا ایک، پھر آنے والا ایک، 2 ہو گئے،
اور یہ آدھا 2.5 ہو گئے تو پورا نہیں ہوا، تو پھر کیا کریں؟ یہ موجودہ حیض شمار نہیں ہوگا. یہ تو اصول الشاشی کی بات ہے یار، کیسی باتیں کر رہے ہو آپ لوگ، طے شدہ چیز ہے. جس حیض میں شوہر طلاق دے ایام حیض میں، وہ حیض طلاق میں شمار ہی نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی چلا گیا، اس کے بعد طہر آیا، ایسے ہی چلا گیا. اس کے بعد جو اب حیض آئے گا وہاں سے طلاق کی عدت شروع ہوگی. وہ حیض پھر حیض پھر حیض، عدت کا زمانہ لمبا ہوا نہیں ہوا. یہ خرابی اس لیے پیدا ہوئی کہ شوہر نے طلاق کس موقع پر دی؟ حیض کے موقع پر، اور اس کے نتیجے میں وہ ایام عورت کے ایسے ہی بیچارے کے چلے گئے. لہٰذا فرمایا جب طلاق دو تو لعدتہن، وہ کس کے موقع پر؟ عدت کے موقع پر دو. سمجھ میں آ گئی؟ حاشیے پر لکھیں لعدتہن، اس سے اشارہ ہے کہ طلاق طہر میں دو. کس میں دو؟ اب یہ طہر میں طلاق دے گا نا، تو طہر کے بعد کس نے آنا ہے؟ حیض نے. وہ حیض کامل، پھر حیض کامل، پھر حیض کامل، ترتیب پہ ہو جائے گا. وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، لکھے حکم نمبر 2، اور فرمائے گنتی کرو عدت کے دنوں کو. اب جو ہے نا یہ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے، شمار بھی کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور ڈرتے رہو اپنے رب سے. لَا تُخْرِجُوهُنَّ، حکم نمبر 3، اور فرمایا مت نکالو ان عورتوں کو من بیوتہن، ان کے گھروں سے. یعنی جب تک اب ان کی عدت پوری نہیں ہو جاتی، یہ کہاں پر رہے گی؟ شوہر کے گھر میں عدت عورت پوری کرے گی. دوستو یہ مسئلہ پتہ ہے نا، شوہر کے گھر میں پوری کرے. وَلَا يَخْرُجْنَا، اور نہ وہ خود نکلے، نہ شوہر کے گھر والے نکالے اور نہ وہ خود نکلے. ہاں إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، حکم نمبر 4، مگر یہ کہ وہ عورت کر لے کسی کھلی بے حیائی والا کام. کون سا کام؟ کھلی. یعنی نعوذ باللہ عورت نے کوئی ایسی بے حیائی اور بدکاری کا سلسلہ کیا ہے کہ اب وہ اس گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے. اس کو رکھنا اپنے آپ کو بدنام اور گرانے کے مترادف ہے. اس کو کہا جائے کہ یہ اپنا خرچہ لو اور رکشے میں بیٹھو اور جاؤ ماں باپ کے چلے جاؤ. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، لکھے تاکید امتثال احکام. تاکید امتثال کہتے ہیں پورا کرنے کو. احکامات کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی. کن الفاظ سے؟ فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ خداوندی ضابطے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ کس کے ضابطے ہیں؟ خداوندی ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کے حدود سے، اللہ کے ضابطوں سے تجاوز کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تحقیق اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، لکھے ترغیب طلاق رجعی، بڑی اہم بات ہے. ترغیب طلاق، قرآن نے کہا اگر مجبوری ہو گئی طلاق کی، کوئی راستہ نہیں بچا، طلاق دینی ہے، تو کون سی طلاق دو؟ طلاق رجعی. لا تدری، فرمایا تم نہیں جانتے، لعل اللہ یحدث، شاید کہ اللہ پاک پیدا کر دے، بعد ذالک، اس طلاق کے بعد، امرن، کوئی معاملہ. لکھے رجعت کا. کس کا معاملہ؟ شاید کہ اللہ پاک کوئی راستہ بنا لے اس طلاق کے بعد. امرن کس چیز کا؟ اب دیکھیں نا، طلاق کو اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. یہ معاملہ عام طور پہ ہوتا ہے جب جانبین غصے میں ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور شیطان اس موقع پر بہت زیادہ انسان کو غلط استعمال کرتا ہے. اب ایک آدمی کو غصہ آیا، وہ طلاق دے رہا ہے، تو ہوتا یہ ہے تقریباً کہ جب ہو جاتا ہے اور دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ غلط ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا دیکھو غصے کا وقت ہے، دینی بھی پڑ جائے تو اتنا دینی مسئلہ سمجھ لو کہ تمہیں طلاق دینی بھی ہے تو ایک طلاق دو، اور وہ بھی طلاق رجعی دو. دو ایک، اور وہ بھی طلاق. کیوں؟ ممکن ہے کہ اللہ کوئی راستہ بنا لے، 2-4 ہفتے بعد دونوں کے دماغ ٹھنڈے ہو گئے، اب وہ کہتی ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ کہتا ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو اب راستہ ہے نا، رجوع کر لو. دیکھیں بائن بھی نہیں کہا، ورنہ طلاق بائن اگر ایک ہو تو گنجائش تو ہوتی ہے، لیکن آپ کو مجلس بٹھانی پڑے گی، لوگ آئیں گے، نکاح پڑھانے والا آئے گا، مہر طے ہوگا، گواہ بنیں گے. تو یہ اچھا ہے کہ سب کے سامنے دوبارہ ایک تماشا بن رہا ہے. یہ تو ایک خاموش معاملہ ہے نا، ہو گیا بس فون کر دو اس کو، بولے یار غلطی ہو گئی، وہ کہے میری غلطی ہو گئی، میں رجوع کر رہا ہوں، زبانی بول دیا، بات ختم، رات گئی تو قصہ ختم ہو جائے گا. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، حکم نمبر 5، بلغنا کا ترجمہ لکھ کے قاربنا، پس جب وہ عورتیں قریب پہنچ جائے اجلہن، اپنی مدت کو،
اجلہن کے نیچے کیا لکھیں گے؟ عدت کی. جب وہ عورتیں قریب پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت کو، کون سی مدت کو؟ عدت کی. اب دیکھیں عدت کا تو زمانہ ہے نا کہ 3 حیض ہے. اب وہ عدت ختم ہو رہی ہے اور محسوس ہو گیا کہ جی عدت بالکل قریب الختم ہو گئی، یعنی ختم ہونے والی ہے. تو دیکھیں پھر اللہ پاک احساس دلا رہے ہیں کہ اس کو ختم ہونے سے پہلے پھر ایک دفعہ ذرا سوچ لو، ابھی بھی تمہارے پاس کچھ دن کچھ وقت باقی ہے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر دل میں آ رہا ہے تو روک لو ان عورتوں کو، بِمَعْرُوفٍ دستور کے موافق، یعنی صحیح ارادے سے. کس ارادے سے؟ صحیح ارادے سے. کیا مطلب؟ یہ نہیں، بعض لوگ کیا ظلم کرتے تھے کہ یہ مسئلہ معلوم کر لیا کہ بھئی رجوع میں کر سکتا ہوں زبانی بھی، تو ایک طلاق رجعی دے دی. اب وہ عدت گزر رہی، جب ختم ہونے لگی 1 دن رہ گیا تو کہا میں رجوع کر رہا ہوں، تو رجوع کر لیا. اور رجوع کے بعد پھر اس کو بیوی کی طرح نہیں رکھا، یعنی بس ایسے ایک رسمی خانہ پوری کی، اور کچھ دن بعد پھر ایک طلاق دے دی. اب طلاق دی، عدت شروع ہو گئی، جب وہ ختم ہونے لگا کہا میں رجوع کر رہا ہوں. تو اس کو لٹکانے والی بات ہو گئی نا. کس کو؟ عورت کو. ظلم ہے. تو اللہ نے فرمایا اگر ارادہ ہے تو روک لو، یعنی رجوع کر لو، لیکن بمعروف صحیح ارادے سے، دستور کے موافق. اور اگر اب بھی دل میں بات نہیں آ رہی تو فارقوہن، تو اس کو جدا کر دو، بمعروف دستور کے موافق. کیا مطلب؟ اب طلاق تو ہو گئی، وہ فارغ ہو کے چلی جائے گی، اب اس کا کوئی خرچہ ہے، اس کا کوئی سامان ہے، اس کا سونا ہے، اس کا مہر ہے، وہ اس کو دے دو. وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ، حکم نمبر 6، اور گواہ بنا دو اپنے میں سے 2 عادلوں کو. یہ باتیں خفیہ نہیں ہونی چاہیے، کل کو مسائل بنتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، شوہر انکار کر رہا ہے، بیوی کہہ رہی اس نے یہ کہا تھا. یہ نقصانات اسی لیے کہ کوئی گواہ بنا نہیں ہے. اپنے میں سے 2 عادلوں کو گواہ بنا دو. وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی کو پوری طرح ادا کرو. اقیمو کا ترجمہ لکھیں، پوری طرح ادا کرو گواہی کو، للہ اللہ کے لیے. ذالکم یوعظ بہ، لکھیں تأکید امتثال احکام، تأکید امتثال احکام. ذالکم یہ وہ باتیں ہیں، یوعظ بہ جس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے. من کانا، اس شخص کو، یؤمن باللہ والیوم الاخر جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستہ بنائیں گے. اللہ اس کے لیے راستہ، مخرجا لکھے تکلیفوں سے نجات کا، تکلیفوں سے نجات. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ اس کو رزق دیں گے ایسی جگہ سے، لا يحتسب کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. کبھی بیویوں کے حقوق دبانے نہیں چاہیے. کبھی بیویوں کے حقوق دبانے نہیں چاہیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ترغیب توکل. فرمایا جو اللہ پہ توکل کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالی بالغ پورا کر کے رہتا ہے، امرہ ہی اپنا کام. یہ ترجمہ لکھے ورنہ نہیں کر سکیں گے. بے شک اللہ پورا کر کے رہتا ہے اپنا کام. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تحقیق اللہ پاک نے مقرر کر دیا ہے، لکل شیء ہر چیز کے لیے، قدراً ایک اندازہ. ہر چیز کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے ایک اندازہ. لکھے اپنے علم سے، اپنے علم سے اللہ نے مقرر کر دیا. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، لکھے حکم نمبر 7، تفصیل عدت، تفصیل. اب دیکھیں یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے. مطلقہ عورت کی عدت حیض ہے، یعنی خون دیکھنا. بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو حیض کا خون آتا ہی نہیں ہے، کوئی بھی سبب ہو سکتا. اچھا بعض دفعہ عورت حیض کے زمانے سے گزر چکی ہوتی ہے، یعنی عائشہ جس کو ہم کہتے ہیں. عائشہ وہ ہے جس کو اب حیض نہیں آتا، عمر کی زیادتی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے. اچھا ایک عورت وہ بھی ہوتی ہے کہ جس کا نکاح ہوا لیکن وہ بالغہ نہیں تھی. آپ نے پڑھا ہے نا کہ غیر بالغہ کا نکاح اس کا ولی پڑھا سکتا ہے. تو نہ عائشہ کو حیض کا خون آتا ہے اور نہ غیر بالغہ کو حیض کا.
تو اب اگر ان دو عورتوں کے ساتھ طلاق کا معاملہ ہو جائے تو ان کے کیا ہوگی عدت؟ ان کو تو خون آتا نہیں ہے نا، تو کیا ہوگی؟ 3 مہینے، 3 مہینے ان کی عدت۔ فرمائے واللائی وہ عورتیں یئسنا جو کہ مایوس ہو گئی ہو، من المحیض حیض کے خون سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، سمجھ گئے؟ ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو، اگر تمہیں کیا ہو؟ شک ہو۔ یہ ان ارتبتم کی قید اتفاقی ہے دوستو۔ یہ کیا ہے؟ قید ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو عورت عائسہ ہو گئی تو اس کو تو خون نہیں آنا نا بڑھاپے کی وجہ سے، زیادتی عمر کی وجہ سے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن استاد صاحب فرماتے اس وقت صحابہ کو شک ہو گیا تھا، یعنی جب یہ معاملہ ہوا تو صحابہ کو کچھ شک ہوا اس بارے میں کہ بھئی اس عورت کا کیا بنے گا جس کو خون نہیں آتا، تو ان کے اس شک کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، ورنہ یہ قید کیا ہے؟ قید اتفاقی۔ فرمایا وہ عورتیں جنہیں حیض کا خون نہ آئے تمہاری عورتوں میں سے اگر تمہیں شک ہو تو فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت کتنے مہینے؟ 3 مہینے ہے۔ واللائی لم یحضن اور وہ عورتیں جن کو حیض آنا شروع نہیں ہوا، جن کو حیض آنا شروع نہیں ہوا، آگے لکھے کذالک، وہ بھی اسی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ 3 مہینے، ان کی عدت بھی 3 مہینے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ تیسری عورت وہ ہے جو حمل والی ہے اور شوہر نے خدا نخواستہ اس کو حمل میں طلاق دے دی۔ فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ حمل والی عورتیں اجلہن ان کی عدت کی مدت کیا ہے؟ ان یضعن حملہن کہ وہ اپنے حمل کو جن لے، بچہ پیدا۔ اب دیکھیں اگر یہ حمل 9 مہینے اس میں باقی ہے تو بھی اس کی عدت 9 مہینے، اور اگر یہ حمل 1 دن میں ہو جائے تو فارغ ہو جائے گی۔ سمجھ میں آگے؟ فرمایا اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے بنا دیتے ہیں من امرہ اس کے معاملات میں یسراً آسانی۔ ذالک امر اللہ تأکید امتثال احکام۔ فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے انزلہ الیکم جو اللہ نے تمہاری طرف اتارا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ جو اللہ سے ڈرے گا یکفر عنہ اللہ مٹا دیں گے اس سے سیئاتہ اس کی برائیوں کو یعنی گناہوں کو، وَيُعْظِمْ لَهُ اجرا اور اس کے لیے بڑھا دیں گے اس کے اجر کو۔ اسکنوہن من حیث سکنتم تفصیل حکم سابق متعلق سکنا، تفصیل حکم سابق پہلے بھی گزرانا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، یہ اسی حکم سابق کی تفصیل ہے جو اس عورت کی رہائش سے متعلق ہے۔ فرمایا اسکنوہن ان عورتوں کو رہائش دو من حیث سکنتم جہاں خود تم رہتے ہو، جہاں خود تم رہتے ہو، من وجدکم اپنی طاقت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، ولا تضاروہن اور تم ان کو پریشان مت کرو، ان پر زیادتی مت کرو ان عورتوں پر، لتضیقوا علیہن تاکہ تم ان پر تنگ کر دو۔ کیا مطلب؟ بلا وجہ پریشان کر رہا ہے تاکہ یہ تنگ ہو کر خود ماں باپ کے یہاں چلی جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گزرتے آتے جاتے باتیں سنا رہا ہے تو اس پر زندگی تنگ کر رہا ہے تاکہ یہ چلی جائے۔ فرمایا ایسے مت کرو۔ لا تضاروہن کے نیچے لکھے حکم نمبر 8۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ حکم نمبر 9، اور اگر ہو وہ عورت حمل سے ہو تمہاری بیویاں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ تو ان پہ خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ شوہر کب تک خرچ کرے گا؟ جب تک حمل کا وضع نہ ہو جائے، حمل باہر نہ آ جائے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ حکم نمبر 10 متعلق رضاعت، متعلق رضاعت۔ اب یاد رکھیں کہ مطلقہ بیوی اگر وہ بچے کو جنم دے تو یاد رکھیں اب چونکہ مطلقہ ہے اس کی تو نہیں ہے، اب اس بچے کو دودھ پلانا اس کی شرعی ذمہ داری نہیں، اس ماں کی شرعی ذمہ داری نہیں۔ کیا مطلب؟ اگر وہ کہے اس کے باپ سے کہ جی میں تو اس کو دودھ نہیں پلا رہی ہوں آپ کے بچے کو، تو وہ اس کو مجبور نہیں کر سکے۔ ہاں کہے کہ پلا رہی ہوں، مہینے کے 6000 روپے دے دو مجھے خرچہ، تو یہ دے گا اس کو اگر یہ دے سکتا ہے۔ اور اگر وہ کہے جی آپ نہیں پلاؤ میں کسی اور عورت کا انتظام کر رہا ہوں تو بھی صحیح۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
اگر وہ عورتیں دودھ پلائے لکم تمہارے لیے، یہ تمہارے سے مراد کون ہے؟ شوہر، یعنی تمہاری وجہ سے اگر اس بچے کو وہ عورت ماں دودھ پلائے، فاتوہن اجورہن تو دے دو ان کو ان کی اجرت، معروف اجرت. یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی 1 مہینے کے دودھ پلانے کے 1,25,000 روپے. یہ اگر کہے تو پھر شوہر کوئی ڈنڈا تلاش کرے. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور فرمایا مشورہ کر لو آپس میں دستور کے موافق. دیکھیں دین اسلام اتنا بہترین راستہ ہے، ہر جگہ پر کام مشورے سے ہو اور دستور کے موافق. دستور کا مطلب یہ ہوتا ہے باہر معلوم کر لو باہر دنیا میں کیا ترتیب چل رہی ہے، وہ کم کہہ رہا ہے یہ زیادہ کہہ رہا ہے، یہ تو دونوں غلط جا رہے ہیں نا. دستور کے موافق آپس میں مشورہ کر لو دستور کے موافق کہ کیا طے کرنا ہے، کتنے طے کرنا ہے، کس ترتیب پہ چلنا ہے. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم باہمی کشمکش کرو یعنی الجھ جاؤ. کیا مطلب؟ الجھنے کا ایک مطلب تو یہ کہ وہ عورت کہے جی میں نہیں پلا رہی ہوں، مر جائے بچہ، یا وہ کہے کہ جی میں پلا رہی ہوں لیکن میں 2 لاکھ روپے لوں گی مہینے کی، یہ بھی غلط بات ہے. یا یہ کہ عورت کہے کہ جی میں پلا رہی ہوں لیکن مجھے مناسب وہ دے دو، شوہر کہہ رہا ہے 1 ٹکا نہیں دے رہا ہوں، تو یہ بھی غلط جا رہا ہے. تو اگر باہمی کشمکش ہو جائے فَسَتُرْجِعُ لَهُ أُخْرَى، تو اس بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا دے. اس کا تو قصور نہیں ہے نا، وہ بیچارہ درمیان میں رل جائے گا. اس کو کوئی اور عورت دودھ پلائے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ وسعت والا خرچ کرے، من سعته، اپنی طاقت کے بقدر. یہ بھی تو فرق ہے نا، شوہر یا تو مالدار ہوگا یا غریب ہوگا یا درمیانہ ہوگا، تو چاہیے کہ وسعت والا خرچ کرے، من سعته، اپنی طاقت کے بقدر. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر اس کی روزی تنگ کر دی گئی، یعنی جس کا شوہر غریب ہو، تنگ ہو روزی، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، چاہیے کہ وہ خرچ کرے، مما، اسی کے بقدر جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے. تو شوہر کی جیب کو دیکھا جائے گا، اس پہ ظلم نہیں کریں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مکلف نہیں کرتے الا، مگر اسی کے بقدر، ما آتاہا، جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، تسلی مومنین. فرمایا عن قریب اللہ پاک اس تنگی کے بعد آسانی کو پیدا کر دیں گے. کس کو پیدا کر دیں گے؟ کبھی کبھی شوہر بیچارے کو لگتا ہے کہ یار بیوی بھی گئی، اس کا نفقہ بھی بھیج رہا ہوں، بچے کا بھی بھیج رہا ہوں، یہ تو میں بالکل کنگال ہو جاؤں. تو اللہ نے فرمایا نہیں، کوئی بات نہیں، اس تنگی کے بعد آسانی آ جائے گی، تم حقوق کو ادا کرو. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، تخویف دنیاوی. اور کتنی ہی بستیاں ہیں عتت، جنہوں نے سرتابی کی، سرکشی کی، سرتابی کی، عن امر ربها ورسله، اپنے رب اور اپنے رسولوں کے احکامات سے. فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے ان سے سخت حساب لیا، پکڑ کی ان کی. وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم نے دیا ان کو ایسا عذاب نکرا جو بالکل ایک اجنبی تھا. اجنبی، استاد صاحب فرماتے ہیں نا پہچان تھا، ایک نئی چیز، ایک نئے انداز سے ان کو عذاب دیا. فذاقت وبال امرها، انجام دنیاوی، پس چکا انہوں نے اپنے برائیوں کا وبال، اپنے برائیوں کا وبال چکھا. وکان عاقبت امرها خسرا، اور ان کے معاملے کا انجام خسرا، وہ کیا تھا؟ خسارہ تھا. ان کے معاملات کا انجام خسارہ تھا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، انجام اخروی اللہ نے تیار کر رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل والو، اے عقل والو. الذین آمنوا، جو کہ ایمان لے آئے. عقل والے کون ہیں؟ جو ایمان لے آئے. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، داعی تقوی کا بیان، داعی تحقیق اللہ نے اتار دیا تمہارے لیے، ذکرا، اس قرآن کو اللہ نے اتار دیا. رسولاً، اس سے پہلے محذوف نکالیں گے، وَأَرْسَلَ، وَأَرْسَلَ، اور اللہ نے بھیجا ایک پیغمبر کو، یتلو علیکم، فریضہ رسول، جو تمہیں پڑھ کر سناتا ہے آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، مبینات، واضح طور پہ.
آیتیں بھی وہ ہے جو بالکل واضح ہے، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ نکال دے ایمان والوں کو، نیک اعمال والوں کو کہاں سے نکال دے؟ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے نور کی طرف۔ اندھیروں سے، اندھیرے جو ہوتے ہیں یہ گمراہی کے ہوتے ہیں، نور جو ہوتا ہے یہ ہدایت کا ہوتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، انجام مستفیدین و بشارت، فرمایا جو ایمان لائے اللہ پہ، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، نیک اعمال کرے، يُدْخِلْهُ جنات، اللہ اس کو داخل کریں گے ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے ابدا۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، تحقیق اللہ پاک نے ان کے لیے بہترین رزق کا انتظام فرمایا۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات، دلیل نقلی، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، ومن الارض مثلہن، اور زمینیں بھی مثلہن، اسی کے مثل، یعنی 7 زمینیں بھی 7 پیدا کی۔ یتنزل الامر بینہن، اللہ اتارتا ہے اپنے امر احکامات، نیچے لکھے تشریعی و تکوینی، اللہ اتارتا ہے تشریعی اور تکوینی احکامات کو، بینہن، ان کے درمیان، کن کے درمیان؟ آسمان و زمین کے مابین، اس لیے کہ انسانیت زمین کے اوپر ہے اور آسمان کے نیچے۔ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ پاک نے احاطہ کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے ہر چیز کو باعتبار علم کے، ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ سورہ طلاق ختم ہو گئی، آگے ہے سورہ تحریم۔ دیکھیں دوستو اس کا ربط کیا ہے؟ ربط سورۃ التحریم بالطلاق، 2 باتیں۔ نمبر 1، پہلی صورت میں عام نساء کے احکام تھے، عام عورتوں کے، اب خاص نساء، خاص عورتوں کے احکام ہیں۔ نمبر 2، کچھ غلط ہوا؟ صحیح جا رہے ہیں؟ نمبر 2، نیز پہلے احکام مرتب علی الطلاق تھے، اور یہاں تخویف طلاق کا بیان ہے، طلاق سے ڈرایا گیا۔ خلاصہ تحریم 3 باتیں۔ نمبر 1، خطابات 5 کا بیان، 5 خطاب ہوں گے، جن میں سے پہلے 3 کا تعلق تدبیر منزل سے ہے، گھر کے معاملات سے۔ چوتھے خطاب میں کفار کے لیے زجریں اور تخویف اخروی۔ 5ویں خطاب میں مومنین کو ترغیب توبہ اور بشارت۔ نمبر 2، امر بالجہاد۔ نمبر 3، اور تمثیل برائے کفار و مومنین، اللہ نے کافروں کی اور ایمان والوں کی ایک مثال دی ہے اس صورت کے اندر۔ اب اس سورہ تحریم کا موضوع کیا ہے؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا موضوع ہے، موضوع صورت، انسان کے فرض منصبی میں کوئی چیز حارج نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کے فرض منصبی کہتے ہیں بنیادی ذمہ داری، اس میں کوئی چیز حارج یعنی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، لکہ خطاب بنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شفقتاً لا عتاباً، شفقتاً لا، حضور علیہ السلام کو خطاب اللہ نے فرمایا لیکن بطور شفقت کے، کوئی خدا نخواستہ ناراضگی نہیں ہے۔ انسان اپنوں کو ہی سمجھاتا ہے، جو اپنے نہیں ہوتے اس کو انسان تھوڑی سمجھاتے، وہ کہتے ہیں ڈوب رہا ہے تو ڈوب جائے، یہ مانتا نہیں تھا۔ لیکن جس سے تعلق اور محبت ہوتی ہے تو اس کو انسان ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے، پھر کبھی رہنمائی پیار کے انداز میں ہوگی، کبھی سختی ہوگی، لیکن جو بھی ہوگی یہ شفقت ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی۔ لم تحرم پر حاشیے میں لکھے کہ یہ حرام کرنا عملاً تھا، اعتقاداً نہ تھا۔ عملاً تھا، ایک چیز کو حرام عملاً کا مطلب یہ کہ میں اب آئندہ یہ شہد نہیں کھاؤں گا، لیکن عقیدہ نہیں ہے کہ شہد حرام ہے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے نا، فرق ہے نا۔ تو یہ حرام کرنا کیا تھا؟
عملاً تھا اعتقاداً. آپ نے اس کی پوری تفصیل پڑھی ہے اس کے شان نزول وغیرہ میں کہ ازواج مطہرات تھی. اب ظاہر سی بات ہے کہ تھی تو وہ بھی بشریت کے دائرے میں اور اللہ نے ان کو ایک شان دی, لیکن بشری سارے تقاضے اس کائنات کے مرد عورتوں کے ساتھ لگے ہوئے. تو اب جب ایک انسان کے نکاح ایک سے زیادہ ہو جائے تو اب ان عورتوں میں ایک احساس بڑھ جاتا ہے کہ اس مرد کی, اس شوہر کی توجہ میرے علاوہ کسی اور کی طرف زیادہ تو نہیں ہے نا. اس میں عورت بہت حساس ہوتی ہے اور پھر اس موقع پر بہت زیادہ حساس ہو جاتی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب تھی کہ آپ عصر کے بعد ازواج مطہرات کے ہاں جاتے تھے. تو آپ تشریف لے گئے حضرت زینب کے ہاں اور انہوں نے آپ کے لیے شہد رکھا ہوا تھا جو آپ کو پسند تھا, آپ نے اس کو استعمال فرمایا. اب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ان کو پتہ چل گئی کہ حضرت زینب نے آج حضور کو شہد پلایا. تو یہ بھی ایک محبت تھی کہ انسان کہے کہ یار میرے محبوب کا خیال فلاں نے زیادہ کیا, میں نہیں کر سکا. تو انہوں نے آپس میں ایک ترتیب بنائی کہ جب حضور آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. شہد کے اندر شہد کی جو مکھی ہوتی ہے, اگر شہد کی صفائی صحیح طریقے پر نہ ہو تو اس میں ایک بو ہوتی ہے, اس کو مغافیر کی بو کہتے ہیں, وہ آتی ہے. حضور علیہ السلام کو چونکہ بہت زیادہ اہتمام تھا جسم کی صفائی ستھرائی کا اور خوشبو کا, اور یہ محسوس ہوتا کہ فلاں چیز میں ایک بو ہے تو آپ اس کو دور رکھتے تھے, جیسے کھانے کے بارے میں بھی آتا ہے. انہوں نے کہا چونکہ شہد میں مغافیر ایک مکھی کی ایک بو ہوتی ہے, ہم آ کے حضور سے کہیں گے آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے, تو آپ نے تو شہد استعمال کیا تھا, تو لہٰذا آپ آئندہ کے لیے حضرت زینب کے ہاں پھر شہد استعمال نہیں کریں گے. سمجھ گئے؟ تو جب حضور آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ سے کچھ مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو آپ پریشان ہو گئے. پھر حضرت حفصہ کے گھر آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ مغافیر کی بو آ رہی ہے. اب آپ کو یقین ہوا کہ کچھ ہے, تو آپ نے حضرت حفصہ سے فرمایا کہ اصل میں نے تو وہاں شہد کھایا تھا, لگتا ہے اس میں کچھ ہوا ہے, لہٰذا اب آئندہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک فیصلہ عام ہوتا, ایک تھا اس خاص واقعے کے بعد حضرت زینب کا شہد کھانے کے بعد, تو حضور کو فوراً لگا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت حفصہ حضرت زینب کو بتا دے یا حضرت کسی اور ازواج مطہرات کو بتا دے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا, اور یہ بات پہنچ جائے کس کو, حضرت زینب کو. ان کو تکلیف ہوگی کہ میرے گھر کا شہد کھانے کے بعد آپ کو یہ معاملہ ہوا اور آپ نے آئندہ شہد نہ کھانے کی قسم کھائی ہے, ان کا دل ٹوٹ جائے گا. تو آپ نے حضرت حفصہ سے کہا کہ یہ بات تم کسی کو بتانا نہیں, کہ شہد کے نہ کھانے کی جو بات ہے نا یہ کسی کو بتانا نہیں, یہ اپنے تک رکھو. لیکن انسان ہے, انسان کے اور پھر عورت میں زیادہ کمزوریاں ہیں, تو چونکہ ان کی اور حضرت عائشہ کی ایک ترتیب بنی ہوئی تھی نا ان کی آپس میں, تو کسی اور کو تو نہیں بتایا, لیکن حضرت حفصہ نے جا کے حضرت عائشہ کو بتا دیا کہ بھئی جو ہماری پلاننگ تھی وہ تو کامیاب رہی, اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا. یہ بات اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کو بتا دی کہ یہ معاملہ ہوا ہے یہاں پہ سارا. اب سمجھ میں آئی؟ تو پہلے تو اللہ نے آپ کو مخاطب کیا, فرمایا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر, آپ اس چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ پہ حلال کی, یعنی شہد. تو یہ حرام کرنا اعتقاداً تھا یا عملاً تھا؟ عملاً تھا. فرمایا تبتغی مرضات ازواجک, آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں. واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. دیکھیں ایسے موقع پہ اللہ پاک فوراً مغفرت کے الفاظ لاتے ہیں. کسی امت کی کے ذہن میں صحابہ یا صحابیات کے بارے میں کوئی منفی خیال نہ آ جائے. سمجھ گئے؟ قد فرض اللہ لکم حکم کفارہ, تحقیق اللہ نے فرض کر دیا, لکم آپ کے لیے, تحلت ایمانکم تمہاری قسموں کا کھولنا. تحلہ کا ترجمہ لکھے کھولنا, اور اس کے نیچے لکھے بالکفارۃ. یہ قسم کیسے کھلے گی؟ کفارہ, یعنی اللہ نے فرمایا یہ بات صحیح نہیں ہے, آپ قسم توڑ دیں, کفارہ دے دے. واللہ مولاکم, اللہ ہی آپ کا مددگار ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ, اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ, لکھے نمونہ علم خداوندی,
نمونہ علم ہے، اللہ کا علم کتنا کامل ہے۔ فرمایا اذ یاد کرو اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، جب سرگوشی کی میرے پیغمبر نے اپنی ازواج میں سے بعض سے حدیثاً کسی بات کی۔ یہ سرگوشی کس سے کی تھی؟ حضرت حفصہ لکھیں، ازواجہ کے نیچے لکھیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ کیا سرگوشی کی تھی کہ تم نہیں بتانا؟ لیکن فلما نبأت بہ، جب انہوں نے بتا دی، نبات کس نے بتائی؟ حضرت حفصہ نے بتا دی، بہ وہ بات کس کو بتائی تھی؟ حضرت عائشہ کو۔ یہ بھی لکھیں، جب حفصہ نے بتا دی یہ بات عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہما، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ پاک نے اس بات پر آپ کو مطلع کر دیا۔ کس کو؟ اپنے پیغمبر کو مطلع کر دیا۔ تو ہم تو اہل بدعت سے کہیں گے کہ جب حضور علیہ السلام عالم الغیب تھے پھر تو آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے آپ کو مطلع کر دیا تو عرف بعضہ وأعرض عن بعض، آپ نے کچھ بات جتلا دی اور کچھ کو ٹال دیا۔ عرف کے معنی جتلانا، جتلانا یعنی بتا دینا، ظاہر کر دینا۔ آپ نے کچھ بات تو بتا دی اور کچھ بات کو کیا کر دیا؟ ٹال دیا، نہیں بتایا۔ کیا مطلب؟ جب یہ سب کچھ ہوا تو آپ حضرت حفصہ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ حفصہ میں نے جو آپ کو بات بتائی تھی اور بتانے سے منع کیا تھا، کیا آپ نے وہ عائشہ کو بتا دیے؟ تو بڑی حیران ہوئی، اس لیے کہ اس سے پہلے تو ایک اور بات بھی تھی نا، ان دونوں صحابیات کا آپس میں ایک منصوبہ بھی تھا۔ وہ کیا تھا کہ جب حضور آئیں گے ہم کہیں گے کہ بو آ رہی ہے، تو وہ بھی تو اللہ پاک نے وہ بھی بتا دی، لیکن حضور علیہ السلام نے رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساری بات نہیں کھولی کہ مجھے وہ بھی پتہ چلا ہے، یہ بھی پتہ چلا ہے، تو بعض بتا دی اور بعض کو اخفاء میں رکھا۔ اب سمجھ میں آ گئی؟ فلما نبأها به، جب حضور علیہ السلام نے وہ بات حضرت حفصہ کو بتائی، قالت، تو انہوں نے کہا من انبأک ھذا، کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کو کس نے بتائی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس ذات نے بتائی جو علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، جو جاننے والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ ان تتوبا الی اللہ، لکھے خطاب نمبر 2 و تلقین توبہ۔ اب اللہ نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کر لو اللہ کی طرف، اپنی بات سے کیا کرو؟ توبہ کرو، اس کے بعد نکالے کان خیرن، وہی تمہارے حق میں کیا ہے؟ بہتر ہے۔ فقط صغت قلوبکما، اور تحقیق تم دونوں کے دل مائل ہو گئے تھے۔ صغت کا ترجمہ کیا لکھیں؟ مائل ہو گئے تھے۔ آگے لکھیں فی محبت الرسول، ارے بھائی یہ سارا ترتیب حضور کی محبت میں بنی نا، اور تمہارے دل مائل ہو چکے تھے کس چیز میں؟ حضور کی۔ اللہ نے ان کو بھی تسلی دی کہ تم نے کوئی جان بوجھ کے غلط ارادے سے نہیں۔ روافظ الشنیعہ نعوذ باللہ، وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے، یا نعوذ باللہ غلط ارادوں سے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، فرمایا اگر تم نے ایک دوسرے کی مدد کی، یعنی اللہ نے مخاطب کی حضرت عائشہ حضرت حفصہ کو، اس لیے کہ انسان اپنوں کو سمجھاتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے۔ فرمایا اگر تم نے ایک دوسرے کی مدد کی علیہ، میرے پیغمبر کے مقابلے میں، تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ اس کا مددگار ہے، وَجِبْرِيلُ، جبریل اس کا مددگار ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، نیک ایمان والے بھی ان کے مددگار ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اس کے بعد فرشتے بھی ظہیر ان کے مددگار ہیں۔ اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو اللہ پاک حاضر ہے، فرشتے حاضر ہیں، باقی ایمان والے حاضر ہیں۔ سمجھ گئے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج جمعرات ہے، انشاءاللہ کچھ ایسا مشورہ کیا ہے تاکہ بروقت دورہ تفسیر اپنے اختتام پہ چلا جائے، کہ کل مولانا قاسم صاحب بھی بتا دیں گے انشاءاللہ، کل جمعہ ہے، جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کے، صبح نہیں، صبح آپ حضرات آرام فرمائیں، جمعہ سے فارغ ہو کے انشاءاللہ 2:15 بجے، 2:15 سے 3:45، 4:45 سے 5:15، 1.5 گھنٹے انشاءاللہ دونوں حصوں کا سبق ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کل انشاءاللہ بروز جمعہ 2:15 بجے آن لائن دورہ تفسیر کی کلاس 2:15 سے
5:15 تک انشاءاللہ ہوگی۔ السلام علیکم۔